فراق عشقم از قلم مریم راجپوت۔ ضروری یہ تو نہیں کہ صرف مر جانے والے ہی عشق کی داستانیں امر کر جائیں، کبھی ان کی داستانیں بھی امر ہو جاتی ہیں جو زندہ رہ کر عشق نبھاتے ہیں، کرتے ہیں اور سہتے ہیں۔ اور عشق سہنا آسان تو نہیں ہوتا، مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اصل شہریار کو کھو نہیں سکتا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، محبت کرنے والے جانے نہیں دیتے، سب کچھ قسمت پر نہیں چھوڑ دیتے، وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ مرد جب محبت کرتا ہے نا تو وہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے رو بھی لیتا ہے، مانگ بھی لیتا ہے اور دنیا سے لڑ بھی لیتا ہے۔ وہ بھی رو رہا تھا لیکن صرف اللہ کے سامنے، مانگ رہا تھا تو اس کی زندگی، دنیا سے لڑ بھی جاتا اس کو پانے کے لیے۔ اصل شہریار کو کچھ نہ ہو، اللہ وہ لڑکی بہت عزیز ہو گئی ہے مجھے، ڈاکٹر یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ بیڈ پر لیٹے وجود کو ڈرپ لگا ہاتھ تھام کر ڈاکٹر ثنا سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ثنا جو اس کی میڈیکل فائل چیک کر رہی تھی، وہ فائل بند کرتے مڑی اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ اس کی دماغی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جب تک خود کو اس گہرے صدمے سے نہیں نکال لیں گی وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کی سوچیں اس کا وہ ٹراما کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی، اسے اس واقعے سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسٹرب کر دیں گی جب جب یہ ان کے بارے میں سوچے گی اور ان کو خود پر حاوی کرے گی۔ ان کی باتیں سنتے نمرہ شہریار بس دکھ سے سر ہلا گئی تھی، جانتی تھی اسے اس ٹراما سے نکلنے میں بہت مشکل ہوگی، یا شاید وہ اسے کبھی نکل ہی نہ سکے۔ کبھی کبھی انسان خود پر کچھ سوچوں کو اتنی بری طرح سے حاوی کر لیتا ہے کہ پھر وہ ان سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ مگر غلطی ہماری نہیں ہوتی، ہماری زندگی سے جب وہ لوگ چلے جائیں یا پھر دور ہو جائیں جن سے ہماری زندگی وابستہ ہو، جو جینے کی وجہ ہو، تو پھر ہم جینے کی خواہش اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے من پسند لوگ آپ کی زندگی سے جانا شروع کر جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے پاس رہنے کو مجبور نہیں کر سکتے، اور ایک سیاہ گہری خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے رشتوں پر سے آپ کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں کا آنا اور چلے جانا گو کہ حال میں تکلیف دیتا ہے، مگر آپ سنبھل جاتے ہیں کیونکہ تب تک آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے، اور اس دنیا میں ہر تعلق کا اختتام جدائی ہے۔ کتنی ویران سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کتنے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے۔ بابا بابا، وہ چیختے ہوئے اوپر سے نیچے آئی تھی جہاں شہریار صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس کی آواز سن کر۔ کیا ہو گیا میرا بچہ؟ وہ اس کو دیکھتے پیار سے بولے تو وہ ایک دم ان کے سینے سے لگ کر بولی تھی، بابا میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ اس کی بات سنتے اس کا سر سینے سے لگا گئے تھے۔ مبارک ہو میرا بچہ۔ پھر اس کا ماتھا چومتے وہ اس کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا کر اس کی ماما کو بلانے لگے جو کچن سے چاکلیٹس لے کر باہر آئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اس کے منہ میں چاکلیٹس ڈالی تھیں۔ وہ اب ماما بابا کے ساتھ بیٹھ کر باہر جانے کا پلان بنا رہی تھی۔ رات کو آخری جگہ سلیکٹ ہو گئی تھی، وہ لوگ رات کو اصل کے فیورٹ ریسٹورنٹ جانے والے تھے۔ بیٹیاں صرف اپنے باپ کی شہزادیاں ہوتی ہیں، وہ باپ کے گھر ہی شہزادیاں بن کے رہتی ہیں، ان کے سارے ناز نخرے پورے ہوتے ہیں، ان کو ناراض ہونے پر منا لیا جاتا ہے، کھانا نہ کھانے پر ماں منت کر کر کے کھانا کھلاتی ہے، بابا سے وہ ہر خواہش پوری کر سکتی ہیں۔ پھر اگلی زندگی کے بارے میں کوئی کیا جانے، کیسا ہمسفر ملے گا، کیسی زندگی گزرے گی، کیسی ذمہ داریاں ہوں گی، ہم نہیں جانتے ہماری بیٹیوں کی قسمت میں کیا لکھا ہے، مگر جب تک وہ ہمارے پاس ہیں ہمیں ان کے ناز پورے کرنے چاہیے، اچھا برا سمجھانا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو ناراض ہو جانے پر منا لینا چاہیے، انہیں زیادہ ہنسنے بولنے اور شرارتیں کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ باپ کے گھر ہی ہنستے کھیلتے بے فکر سی ہوتی ہیں، ورنہ اگلی زندگی کس نے دیکھی ہوتی ہے، کون جانتا ہے وہ کیسی رہیں گی، مستقبل میں ان کا ہمسفر بھی کیا ان کے باپ جیسی ان کے نخرے اٹھائے گا، یا بیٹیاں پھر بڑی ہو جاتی ہیں اگر قسمت میں ہو تو ہمیشہ ہنستے ہی کھلکھلاتی ہیں، وگرنہ ان کی مسکراہٹیں کہیں گم ہو جاتی ہیں، وہ بچپنا، وہ ہنسی، وہ کہہ کے، وہ شرارتیں کہیں غائب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو ہنسنے دیا کریں، بڑی ہو جائیں تو ان کی وہ ہنسی کہیں غائب سی ہو جاتی ہے، جب وہ میچور ہونے لگتی ہیں، جب زمانے کو سمجھنے لگتی ہیں، پھر ہم ترس جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کی کھلکھلاہٹوں کو سننے کے لیے کہ وہ کب لوٹ کر آئیں گی، لیکن وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ بھائی یار ایسے کون کرتا ہے، باری آپ کے، اور پودوں کو پانی میں دوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، اور پودوں کو پانی دینے لگا تھا، جانتا تھا اب جان اتنی جلدی نہیں چھوٹے گی۔ بلاج اس کو دیکھتے ہوئے پاس سے گلاب کے پودے کو دیکھنے لگا جس پر خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، اور ان پھولوں کی خاص دیکھ بھال جو عیسیٰ کرتا تھا، بھلا وہ پھول اتنے شاداب کیوں نہ ہوتے۔ اس پیارے سے گارڈن کو سجانے کا سارا کریڈٹ عیسیٰ کو جاتا تھا، اسے پھول بہت پسند تھے کسی بھی رنگ اور نسل کے، جبکہ بلاج کو ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ بلاج اور عیسیٰ دونوں بھائی تھے، ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، بس 2 بھائی اور ماما بابا۔ وہ بلاج سے 5 سال چھوٹا تھا، لیکن عیسیٰ میں بلاج کی جان بستی تھی۔ وہ عیسیٰ کا سپورٹ سسٹم تھا، ایک محفوظ ترین پناہ تھا عیسیٰ کے لیے۔ عیسیٰ کافی شرارتی مزاج کا تھا، جبکہ بلاج ایک ریزرو سا بندہ تھا۔ اس کی خوبصورت چہرے کے پیچھے نہ جانے کتنی سوچیں، کتنی کہانیاں اور راز دفن تھے۔ کہا جاتا ہے جو آنکھیں کسی گہرے پرانے اور خوفناک راز کو اپنے اندر چھپائے ہوتی ہیں، وہ آنکھیں بہت خالی سی ہوتی ہیں، جیسے کوئی
احساس اور جذبات نہ ہوں ان میں، وہ آنکھیں جن میں راز چھپے ہوتے ہیں نا بالکل خالی ہو جاتی ہیں، وہ بلینک، فیلنگ لیس اور شاید سپاک بھی، ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے تڑپتی ہوئی روحیں، کوئی کیا جانے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہی دکھ سب سے بڑا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، غم چھپا کر ہنسنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرز زندگی پر ہم رشک کرتے ہیں مگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھ نہیں پاتے، ہمارے درمیان ایسا محبت اور خلوص کا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے، تم میرے لیے بہتے دریا کی مانند ہو جو ہر رشتے کو سیراب کرتا جاتا ہے، اور میں تمہارے لیے ایک موج کی مانند جو دریا سے الگ ہو جائے تو تشنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ میری تم سے چاہت کو کبھی زوال نہ آئے، ہم یوں ہی رہے ایک ساتھ ہمیشہ، یوں ہی ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے روٹھتے مناتے، یوں ہی بے پناہ پیار کے ساتھ۔ عیسیٰ تم آج سے ولید کے ساتھ نہیں کھیلو گے، وہ اس کو اپنے سامنے کان پکڑے کھڑے دیکھ کر بول رہے تھے، جبکہ عیسیٰ ان کی بات سنتا سر ہلا گیا تھا اور پھر ان کے اشارے کرنے پر اپنے روم کی جانب چل گیا تھا، کیونکہ اس کے سارے کپڑے بری طرح سے پھٹ چکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بلاج کی جانب مڑے جو انہیں اپنے لیپ ٹاپ پر پائلٹ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی انٹرویو دکھا رہا تھا۔ برخوردار تم نے کرنی اپنی مرضی ہے تو پھر بار بار ہم سے مت پوچھا کرو، بلاج کے اگلے سوال پر اس کو دیکھتے بولے تو وہ مسکرایا تھا، بابا یہ میرا جنون ہے، میرا عشق، یار مجھے ہواؤں میں اڑنا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، ایک دن آپ کا بلاج دنیا کا نمبر 1 پائلٹ بنے گا۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرائے تھے، جانتے جو تھے کہ وہ ان کا بیٹا ہے، انہیں پر گیا ہے، اپنی ضد منوا کر ہی چھوڑے گا۔ بلاج بلوچ وہ ستارہ تھا ان کے آسمان پر جو ہمیشہ سے چمکتا تھا، ایک خوبصورت ستارہ۔ بلاج بلوچ اپنے باپ جیسا تھا، ایک مضبوط اور بہادر انسان جو اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر جانے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس کے بابا میجر تھے، اپنے ملک کے لیے جان تک ہتھیلی پر رکھ دینے والے، نہ جانے کتنے مشن انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پورے کیے تھے۔ موم یار آ بھی جائیں، وہ مسلسل ہارن بجا رہی تھی، جبکہ شہریار صاحب اس کی تیزی پر مسکرا رہے تھے، جبکہ نمرہ بیگم اندر سے چل کر آتی نظر آئی تھی۔ تب اصل واپس سیدھی ہوتی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی اور ان کے لیے دروازہ کھولا تھا، جیسے ہی وہ بیٹھ گئی شہریار صاحب نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی تھی، اور گاڑی کی سپیڈ سے زیادہ اصل کی زبان تیز تھی، وہ مسلسل بول رہی تھی اور آگے بیٹھے وہ دونوں اس کی باتوں کو سنتے مسکرا رہے تھے، جب اچانک اس نے شہریار سے پوچھا تھا، بابا مجھے بتائیں کہ میں کس کالج میں ایڈمیشن لوں؟ اوہو بیٹا جی میں نے کالج کے فارم منگوا لی ہیں، بس کل آئیں گے آپ فل کرنا، اور پھر جس میں دل کرے چلی جانا، دیٹ از یور چوائس میرا بچہ۔ جبکہ ان کی بات سنتی وہ پیارا سا مسکراتی ان کے گال چوم گئی تھی، پھر میں درے کو بھی بتا دوں گی، اوکے بتا دینا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ پہنچ گئے اور پھر اصل ان دونوں کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی تھی، اور دروازے سے اندر آتے وہ 3 لوگ ایک ساتھ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ ہر نظر نے ان کو رشک سے دیکھا تھا۔ اصل شہریار تو شہزادیوں جیسی تھی، پیاری سی نرم دل سی لڑکی، وہ شہزادی تھی شہریار خان کی، شہریار اور نمرہ کے باغ کا کھلتا ہوا گلاب، وہ گلابوں سے تھی نرم اور نازک، اسے گلاب پسند بھی تھے، وہ گلابوں کی دیوانی لڑکی خود بھی ایک گلاب تھی، سرخ گلاب، اس کے ہیرو اس کے بابا تھے، اسے اپنے بابا سے عشق تھا، بے انتہا عشق، اللہ کے بعد اس کے دوست اس کے بابا تھے۔ بھلا باپ سے زیادہ اچھا دوست کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے لیے بیٹیاں مان ہوتی ہیں اپنے باپوں کا، اور اگر یہ مان ٹوٹ جائے تو پھر باپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہاں ہر باپ شہریار خان سا تھوڑی ہوتا ہے، مگر ہر بیٹی اصل بھی تو نہیں ہوتی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر، جب عیسیٰ نیچے آتا ہوا دکھائی دیا تھا، اس کے ساتھ اس کا موسم بھی تھا جو اسے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ خاموشی سے عیسیٰ نیچے آیا تھا اور پھر بلاج کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بلاج نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو مسکین سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک مسئلہ بن گیا ہے؟ بلاج کے پوچھنے پر وہ بولا۔ کیا مسئلہ؟ بلاج نے پھر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں اب اس کی شادی کر دوں۔ کس کی؟ بلاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار بھائی موسم کی، وہ اپنے کندھے میں بیٹھے موسم کو دیکھتے بولا تھا۔ وٹ؟ اس کی شادی؟ عیسیٰ تم اس طوطے کی شادی کرو گے؟ آخر کون دے گا اس کو اپنی لڑکی؟ بلاج کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بھائی اس کے لیے لڑکی نہیں چاہیے، عیسیٰ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا تو کس سے کرو گی اس کی شادی؟ المیر کی مانو سے۔ اس کے پوچھنے پر عیسیٰ نے موسم کو دیکھا جس کا باجا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ مانو سے شادی، مانو سے شادی، اف ابھی کان کھائے گا میرے بھائی، یار اس کے لیے میں نے ایڈ دیا ہے شادی کا، ایک عدد طوطی چاہیے جس سے اس کی شادی کروں اور یہ بھی اپنے گھر والا ہو جائے۔ عیسیٰ فکرمندی سے بولا تھا۔ عیسیٰ تم پاگل ہو، بھلا اس طوطے سے کیوں کوئی طوطی شادی کرے گی؟ بلاج نے موسم کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی دیکھا میں اپنے موسم کے ہاتھ پیلے کر کے ہی رہوں گا، عیسیٰ نے بڑی پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بلاج نے اجنبی سے اسے دیکھا تھا۔ وٹ یو مین بائی ہاتھ پیلے کر کے رہوں گا؟ اسے یہ بات سمجھ نہ آئی تھی۔ اف بھائی میرا مطلب ہے اس کی شادی کر دوں گا۔ جبکہ عیسیٰ کی بات سنتے بلاج کا کہکا بلند ہوا تھا۔ دیکھیں گے، اور پھر وہ ہنستے ہوئے عیسیٰ کے بال بگاڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ منہ بناتے موسم سے باتیں کرنے لگا تھا۔ پورا شہر روشنیوں سے پر تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی مصروف تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر، مگر وہاں
دور بلندی پر دیکھے تو ایک وجود تھا اس جگہ پر جہاں سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ وہ جلتی بجھتی روشنیاں ذرا برابر لگ رہی تھیں، اس کی آنکھیں بس ایک جگہ ساکت تھیں، بالکل ساکت تھیں، وہ جیسے کچھ بھی نہ ہو ان میں، خالی بلینک، اوپر آسمان پر ادھورا چاند، نیچے زمین پر وہ۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت سے رازوں سے واقف ہو جائیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور راز راز ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کھل جائیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کے چہرے ہم جان لیں۔ ہم لوگوں سے ڈرنے لگیں کہ راز تو دو قسم کے ہوتے ہیں، بہت بھیانک، خوفناک یا پھر بہت خوبصورت، اور وہ لوگ جو اپنوں کا راز جان لے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، خالی بلینک۔ کسی کا راز معلوم ہو جانا بہت بڑی بات ہوتا ہے۔ کچھ اپنوں کے راز انسان کو خاموش کروا دیتے ہیں، بالکل خاموش، وہ راز جو بھیانک ہوتے ہیں، مگر جب کوئی راز رکھنا جان لے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے راز رکھا تھا اور پھر وہ دن بہ دن خالی ہو گیا۔ راز اس کے اندر دفن تھا، وہ راز جو اسے اندر سے کھا گیا تھا، وہ خالی ہو گیا۔ اندر سے کچھ راز انسانوں کو کھا جاتے ہیں، اسے بھی کھا گیا تھا۔ وہ راز ہی تو ہوتے ہیں جنہیں اگر انسان رکھ لے تو پھر جینا مشکل سا لگتا ہے اور خاموش رہنا بھاری ہو جاتا ہے۔ راز رکھنا ایک انسان کے لیے سب سے مشکل امر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے بھی کتنے صفاق ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں ہماری ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں، ہم سے ہی نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ بلاج بلوچ، دریائی صفت آنکھوں والا ایک سحر مزاج انسان، وہ صحرا کی طرح سوکھا اور دریا کی طرح گہرا کھارا، مگر وہ دلکش تھا۔ جب بھی محبت کی بات چلے گی، کچھ کہنے لگو گے، کچھ لکھنے لگو گے تو ایسے میں لمحے بھر کو یاد کے دروازے پر دستک ہوگی، ٹھٹک کر رہ جاؤ گے، سوچو گے، دل دھڑک جائے گا، میرا نام لب پر آئے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی، سر جھٹک کر بامشکل مسکراؤ گے، پھر سے مجھے بھول جاؤ گے۔ ہاں مگر اتنا تو ہوگا، تم کچھ بھی کہہ نہ پاؤ گے، کچھ لکھ نہ پاؤ گے، لمحہ بھر ہی صحیح میری محبت سے ہار جاؤ گے۔ وہ کمرے کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی اور بالکل کھڑکی میں چیر رکھے وہیں بیٹھی ہوئے تھے، ویران آنکھیں ادھورے چاند پر تھیں یا شاید آسمان پر۔ وہ ایک پل کو چونکے تھے کسی کی موجودگی کا احساس کر کے، مگر پھر ویسے ہی اپنے کام میں مگن ہو گئے تھے۔ شہریار، نمرا بیگم نے انہیں پکارا تھا۔ ہوں، وہ ہنکار بھر گئے تھے مگر چہرہ نہ موڑا۔ اس سے مل لیں ایک بار، وہ آپ کے بغیر مر جائے گی، اپنے دل کو نرم کر لیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آپ کو جان سے بھی پیاری تھی نا، تو پھر آج کسی اور کی غلطی کی سزا آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اصل شہریار ہے، پھولوں سے بھی زیادہ نازک، وہ یہ بے رخی ڈیزرو نہیں کرتی، محبت کے لائق ہے وہ دن بہ دن مرجھا رہی ہے، اس کو ٹوٹنے سے روک لیں، میری اصل کو بچا لیں، رحم کریں۔ آپ اس کے لیے اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہیں؟ آخر کار وہ وہی سوال پوچھ بیٹھی جس کا انہیں ڈر تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے برا کہے، اگر وہ بھی مجھ سے وہی سمجھنے لگی تو، اگر اس نے بھی اپنے باپ کو وہی کہا جو سب کہتے ہیں تو میں مر جاؤں گا نمرا، میں اصل کے الفاظ برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے بہتر ہے اسے اپنے سائے سے بھی دور رکھوں۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ہمارے باغ کا پھول، میں اس کو اپنے خلاف نہیں برداشت کر سکوں گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اور دروازے پہ کھڑی نمرا بس آنسو بھری آنکھوں سے ان کو دیکھتی لوٹ گئی تھی، جانتی تھی ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ نامراد لوٹے گی۔ کسی کے چھوڑ جانے سے سانسوں کی مالا کا دھاگا کب ٹوٹا ہے، تو پھر یہ سوگ کیسا ہے، یہ دل کا روگ کیسا ہے، ایک ایسی آگ لگتی ہے، ایک ایسا درد اٹھتا ہے کہ مجھے کو چین نہیں آتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، وہ سب میں بھول جاتا ہوں، ہاں میں ایک قبر بناتا ہوں کہ جس کے مقبرے میں تمہارا نام لکھتا ہوں، تمہاری یادوں کے سائے میں اس میں دفن کرتا ہوں۔ چلو یہ فرض کرتا ہوں کہ تم کو بھول جاتا ہوں، مگر یہ سب ناکارہ ہے، تمہارے بن نہ پہلے تھے نہ اب میرا گزارا ہے۔ بلاج، وہ اپنے ایکسرسائز روم میں تھا جب وکاس بلوچ کمرے میں آئے تھے۔ چلو آؤ کچھ دیر باہر چلتے ہیں، واک پر وہ یہ کہتے واپس مڑ گئے تھے اور بلاج بھی جلدی سے اٹھ کے ٹاول سے پسینہ پوچھتا اپنی بنیان پہن کے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا کسرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا اور اسے مضبوط کندھے اس کی ثابت قدمی کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ باہر لان میں آیا تو وکاس بلوچ سے اپنے انتظار کرتے نظر آئے تھے۔ وہ تیز تیز چلتا ان تک پہنچا اور پھر ان کے ہمراہ گیٹ عبور کر گیا تھا۔ صبح کے وقت پوری کالونی میں نیم اندھیرا تھا۔ ان دونوں کے چلتے جب کافی وقت گزر گیا تو وکاس بلوچ نے ایک نگاہ وحاش پر ڈالی جو سنجیدہ سا تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ بلاج، انہوں نے اسے پکارا تھا۔ جی، وہ ان کی جانب مڑا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، بابا، جب انسان اپنے رب کی بنائی ہوئی حد کو توڑ دے تو اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کا لہجہ کافی عجیب سا تھا۔ وکاس بلوچ ایک پل کے لیے سن سے ہو گئے تھے، پھر بولے تھے، بیٹا انسان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہو خدا سے مانگے مگر پھر اسے نہ ملے تو وہ غلط راہ چن لیتا ہے۔ جبکہ ان کی بات سنتے بلاج کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا تھا۔ انسان کبھی مجبور نہیں ہو سکتا بابا، اور انسان کبھی اتنا مجبور نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑ دے۔ جب وہ خدا کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے تو مطلب وہ اپنے اندر کے موجود ہوس کو پورا کرنے کے لیے توڑتا ہے، اور ہوس صرف جسم کی تو نہیں ہوتی، دولت کی ہو سکتی ہے، شہرت کی ہو سکتی ہے، نام کی، رتبے کی، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے بابا، اور سب سے زیادہ حرام چیزیں ہمیں اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں۔
جب انسان خدا کی بنائی ہوئی حد کو توڑ دیتا ہے نا تو پھر اس کو ایک وقت تک آزمایا جاتا ہے کہ وہ خدا کی جانب لوٹ جائے، رجوع کر لے، مگر پھر جب وہ ویسا ہی رہتا ہے نا تو پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور وہ اس برے عمل میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ نہ صحیح دیکھ سکتا ہے نہ غلط، بس پھر وہ بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ اور جن کے ضمیر ہی مر جائیں ان کو زندوں میں شمار نہیں کیا جاتا، ان کو مرا ہوا ہی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہتا واپسی کے لیے مڑ گیا تھا جبکہ وقاص بلوچ اپنی جگہ پتھر کا بت بن گئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا پروگریس ہے؟ کیا وہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے؟ اس نے سامنے سر جھکا کر کھڑے بندے سے پوچھا تھا۔ جی سر سب ٹھیک ہے، بس ایک بار وہ پیرنٹس مل جائے تو وہ ہمارے اگر ایک بار وہ پرنٹس مل جائیں تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا، مگر ابھی وقت ہے۔ وہ صفاق سے لہجے میں بولتا، وہ کچھ فائلز نکال کر سامنے بیٹھی شخص کو دکھانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فارغ ہوا اور جانے کے لیے مڑا تھا جب اسے اپنے باس کی آواز سنائی دی تھی۔ کیا میرے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ سوالیہ لہجے میں پوچھا گیا واہیات ترین سوال تھا، جبکہ وہ مسکرایا اور سر ہاں میں ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اصل کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اس کے پسندیدہ کالج میں۔ آج کل اس کے پاس شرطوں کے لیے بھی وقت نہ تھا، مگر رات کو وہ کافی دیر تک شہریار اور نمرا کے ساتھ وقت گزارتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ اب بھی وہ شہریار صاحب کے پاس بیٹھی کوئی نہ کوئی بات کرتے ان کا سر کھا رہی تھی، جبکہ اچانک ان کا فون بجا۔ وہ فون کی جانب متوجہ ہوئے تو ان کے دوست کی کال تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اصل کی جانب فون بڑھا گئے تھے۔ عیسیٰ سے بات کر لو اصل، جبکہ اصل عیسیٰ کا نام سنتے اچھلتی فون لیا تھا۔ ہیلو بندر، میرا مطلب عیسیٰ۔ وہ نمرا کے گھورنے پر جلدی سے بات درست کر گئی تھی۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کب آؤ گے لاہور؟ وہ اس سے باتیں کرنا شروع ہوئی تو پھر بس پھر کرتی ہی رہے گی۔ آخر شہریار اور نمرا کے کہنے پر بہت مشکل سے فون بند کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ عیسیٰ شہریار کے دوست کا بیٹا تھا۔ 2 ماہ پہلے جب وہ اپنے بابا کے ساتھ ادھر آیا تھا تب اس کی اصل سے دوستی ہوئی تھی۔ دونوں ایک جیسے مل گئے تھے اور پھر پورے گھر اور کالونی میں وہ تباہی مچائی کہ سب کی ناک میں دم کیے رکھا تھا۔ اصل کو بھائی، پارٹنر اور دوست مل گیا تھا اور عیسیٰ کو پیاری سی گڑیا جیسی دوست مل گئی تھی۔ ایک ہفتہ عیسیٰ اور وقاص بلوچ لاہور ان کے گھر رکے تھے، پھر ایک ہفتے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے، مگر پھر بھی کبھی کبھار عیسیٰ اور اصل کی بات ہو جاتی تھی جب وقاص سے کال آتی تھی اور اصل پاس ہوتی تھی۔ اس بار عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد ضرور آئے گا۔ وقاص کو کوئی کام تھا شہریار سے اور ایک بار پھر وہ دونوں افلاطون ساتھ ہونے والے تھے۔ کسی کی خیر نہیں تھی ان کے ہوتے ہوئے۔ شہر خاموشہ میں اس وقت دور دور تک اسے کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے قبر کے قریب پہنچا اور پھر گھٹنوں کے بل ڈھیر ہو گیا۔ وہی نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی جب وہ مسلسل اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اشک بار آنکھوں سے آج اس کی آنکھیں کسی احساس سے خالی نہ تھیں۔ آج ان کی آنکھوں میں درد تھا، شکایت تھی، شکوہ تھا، ناراضگی تھی، تکلیف تھی اور تڑپ بھی تھی، مگر دیکھنے والا کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ جس کے لیے جذبہ تھا وہ بھی نہیں۔ بے اختیار اس کے لب پھڑپھڑائے تھے اس کا نام لینے کو، مگر نام نہ ادا ہو سکا تھا، اس کے لب نام نہیں مکمل کر پائے تھے۔ وہ شدت سے اس قبر پر سر ٹکا کر رو دیا تھا۔ وہ مرد ہو کر رو دیا تھا اور نہ جانے کتنے عرصے بعد رویا تھا دل کھول کے۔ تم اس کا درد محسوس کر سکتے ہو؟ نہیں، تم بلوچ کا درد محسوس نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ یہ مشکل تھا۔ کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں رہ جاتی ہیں عمر بھر کے لیے، اور یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی قبریں ہوتی ہیں، اور قبریں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی کیونکہ بوسیدہ تو دل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت اس قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے بلاج بلوچ کو ابھی اپنا دل بوسیدہ ہی معلوم ہو رہا تھا، بلکہ وہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ہاں شاید بلاج اور وقاص بلوچ ایک ضروری کام سے آج شہریار صاحب کے وسیلہ آباد والے فارم ہاؤس میں ملنے آئے تھے۔ شہریار بھی کسی کام سے فیصلہ آباد آئے تھے تو سوچا وقاص سے مل لیں۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب وہاں سے کال آئی اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پیچھے وقاص اور شہریار ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اسٹڈی میں داخل ہوئے تھے۔ شہریار نے خفیہ ڈور اوپن کیا اور وہ کچھ دیر بعد واپس آئے تھے۔ تب تک وقاص صاحب بھی آرام سے بیٹھ چکے تھے۔ شہریار کے ہاتھوں میں کچھ پیپرز تھے، انہوں نے وقاص سے پاس لا کر رکھے اور پھر ٹیبل پہ پھیلا دیے۔ وقاص صاحب بھی سیدھے ہوتے پیپرز دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک اس پر بات کرنے کے بعد شہریار سیدھے ہوئے اور وقاص سے بولنے لگے، دیکھو وسیع یہ کام غلط ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ بلو پرنٹس اس لیے دکھا دیے کہ تم میرے دوست ہو، اب اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اور پھر وہ واپس رکھنے چلے گئے تھے۔ تب تک بلاج بھی اسٹڈی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ان کی کسی بات کو سنا نہیں تھا، مگر چونکہ چونکا ضرور تھا اپنے باپ کے چہرے پر پسینہ دیکھ کر، کیونکہ وہاں اے سی کی وجہ سے کافی ٹھنڈ تھی، مگر خیر وہ اگنور کرتا ان کو اپنے ایک کام کے لیے جانے کا بتانے لگا تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اسے اب شام کو واپس آنا تھا۔ بے گناہ کی کوئی انسان گواہی دے نہ دے، بے قصور کے لیے تو قدرت ہر چیز سے گواہی دیتی ہے۔
زندگی کی رونقیں جن سے تھی وہ تعلق ہی مر گیا۔ وہ کافی دیر بعد اٹھا اور پھر واپسی کے لیے مڑا، مگر پھر اس کی نظریں ساتھ موجود قبر کی جانب گئی تھی۔ وہ ابھی تو اس کے مگر وہ ایک شکوہ کرا نظر اس قبر پر ڈالتا خاموشی سے لوٹ گیا تھا۔ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی انہیں معاف نہ کر سکا تھا۔ کچھ لوگوں کو انسان معاف کر بھی دیتا ہے، مگر وہ لوگ جو اسے اس کی ہی نظروں میں گرانے کا سبب بنے ہوں وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ فنا کے خوف سے سارا وجود بھر جائے، پھر ایک دھماکے سے اندر کا ڈر اتر جائے۔ عجب طرح کی اداسی ہے سوگواری میں کہ جیسے یار ملے اور مل کر مر جائیں، کسی کا ساتھ تیرا آخری سہارا ہو، پھر ایک مقام پر آ کر وہ ہاتھ کر جائے، کوئی نہیں جو مسیحائی کر سکے میری، تو ہی بتا تیرا بیمار اب کدھر جائے۔ ہمیں نہ چھیڑ کے ہم سے خراب حالوں کو تسلی دیتے ہوں کو بھی آنکھ بھر جائے۔ غبار ایسا ہے سینے میں ان دنوں فراق کہ چیخ چیخ کر رونا بھی بے اثر ہو جائے۔ اصل نمرا اسے آوازیں دیتے گارڈن میں آئی تھی جہاں وہ مٹی سے لت پت ہوئی اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور سنڈے کو وہ اپنے گارڈن کی خود اچھے سے صفائی کیا کرتی تھی۔ اسے سرخ گلاب بہت پسند تھے اور اسے باغ میں ہر طرف بس سرخ گلاب ہی کھلے ہوئے تھے۔ سرخ گلابوں کے درمیان کھڑی چھوٹی سی اصل سرخی لباس پہنے ان کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ نمرا نے اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بس پیارے سے نئے نئے پھولوں کو نظر لگ جائے، وہ بھی ان کی اپنی بیٹا۔ اب بس کرو اور آ کر کھانا کھا لو۔ وہ اسے بال ٹھیک کرتی بولی تو اصل نے ایک شکوہ کناں نظر ان پر ڈالی تھی۔ ماما میں اپنے گلابوں کو پہلے ٹائم دے لوں پھر کھانا کھا لوں گی، اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ اصل نمرانی سے پھر سے پکارا تھا۔ جی ماما، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بات بتاؤ، پوچھیں تمہیں گلاب کیوں پسند ہے؟ اصل وہ اس کو محبت سے دیکھتی بولی تھی۔ ماما گلاب نازک ہوتے ہیں، ہر برائی اور ریا سے پاک، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لوگوں کے دلوں کی طرح سخت نہیں ہوتے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے۔ سرخ گلاب اصل کے فیورٹ ہیں۔ اور یہ کہتے وہ پھر سے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ نمرا ابھی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جانتی تھی وہ جب تک گارڈن کو اچھے سے دیکھ نہیں لے گی تب تک باہر نہیں آئے گی۔ اول ہے تجھ کو بنانے والا گلاکار کی کلا، چاند بھی ٹھہرا نہیں تیرے سامنے، سمندر بھی گہرا نہیں تیرے سامنے، تو تتلیوں سے بھی رنگین ہے، بہت سونا بھی سنہرا نہیں تیرے سامنے، کچھ بھی خوبصورت نہیں دنیا میں تجھ کو چھوڑ کر، تو نے اسے حسینہ پھولوں کا دل توڑ دیا۔ خدا جانے یہ جادو ہے کون سا تیرے آواز نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا۔ نہیں اس بات ہے کوئی سوال نہیں، تیری خوبصورتی کا کوئی زوال نہیں، تو اپنی بہنوں سے زیادہ ہنسی لگتی ہے، یہ بات تجھ کو لگتی کمال نہیں، کوئی کیسے اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے بھلا، تو مہکتی ہے پھولوں سے زیادہ، تو ہنسی ہے حسینوں کے حسنوں سے زیادہ، تجھ میں ڈالی گئی ہے چمک چاند کو نچوڑ کر، نہیں ملا کوئی تجھ سا ہنسی، میں نے دیکھا ہے سب کچھ باری باری جوڑ کر، گملوں کی خوشبو کی مہک کو پیچھے چھوڑ دیا، اب تجھ کو کب تک کہوں اول اول، اور کتنے حسین لکھوں میں وہ لفظ ہی نہیں جس کو تو پورا بیاں ہو جائے، اول ہے تجھ کو بنانے والا کلاکار کی کلا، کوئی کیسے اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے بھلا۔ کچھ ماہ پہلے اس نے سلیکشن ٹیسٹ دیا تھا، پائلٹ کی جاب کے لیے اس کا جنون تھا، ہوا میں اڑنا، پائلٹ بننا، اور آج اس کی سلیکشن ہو گئی تھی۔ عیسیٰ کیپٹن بلاج بروچ آج حد سے زیادہ خوش تھا۔ عیسیٰ نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے سلیکٹ ہونے پر اس سے بہت بڑی ٹریٹ لے گا، اور وہ جانتا تھا اس کی حیرت نہیں تھی، عیسیٰ اسے اچھے طریقے سے لوٹے گا، مگر کوئی نہیں، اب وہ اتنی خوشی کے موقع پر اسے کوئی بھی بات ماننے کو تیار تھا۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہا تھا جب اسے کمرے کا دروازہ دھڑام کی آواز سے کھلا تھا اور عیسیٰ اندر داخل ہوا تھا اور تیار ہو کر آیا تھا۔ بھائی جلدی کرو کیونکہ میں تیار ہو چکا ہوں، تم کیا لڑکیوں کی طرح آہستہ آہستہ تیار ہو رہے ہو؟ اور پھر وہ اس کے بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ کر مختلف پوزز سے پکس لینے لگا۔ بلاج بس اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ 2 ماہ پہلے صاحب آپ کے لیے پارسل آیا ہے۔ احمد علی کی بات سنتا وہ حیران ہوا تھا۔ میرا؟ نہیں میں نے کوئی پارسل نہیں منگوایا علی۔ وہ واپس اپنے فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نہیں صاحب اس پر آپ کا ہی نام ہے، آپ آ کر ایک بار دیکھ لیں۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ اور پھر علی کے جانے کے بعد وہ کوفت سے اٹھا تھا، نہ جانے کس کا پارسل تھا اور نام اس کا لکھ دیا گیا تھا۔ وہ گیٹ پر آیا تو ڈیلیوری بوائے ابھی تک کھڑا تھا۔ اسے حکم تھا کہ پارسل صاحب کے ہاتھ میں دے کر آنا ہے۔ ہاں یہ کس کا پارسل ہے جو مجھے چپکا رہے ہو لڑکے؟ وہ تیکھے لہجے میں اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ لڑکا اس کی جانب پارسل بڑھا گیا تھا جس پر اسی کا نام تھا اور پتہ بھی وہی تھا۔ بھلا اس کے نام سے کس نے آرڈر کر دیا تھا؟ وہ بھی کوئی کھانے پینے کی چیز تو نہیں لگ رہی تھی، شاید بابا نے کیا ہو یا عیسیٰ نے، وہ یہی سوچ سکا تھا کیونکہ پارسل کی پیمنٹ بھی ہو چکی تھی، مگر خیر وہ پارسل لیتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے پارسل کھولا تو اس میں زیادہ سے ہر قسم کے بڑے اور چھوٹے بٹن تھے، وہی بٹن جو شرٹس پر لگے ہوتے ہیں۔ اس نے حیرت سے ڈبے کو دیکھا، بھلا ایسا مذاق اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا تھا، مگر پھر ایک نام اس کے ذہن میں آیا تھا، عیسیٰ۔ اف! اور پھر اس نے وہ پارسل کمرے کے کونے میں رکھ دیا تھا۔ عیسیٰ کہ تو وہ اچھی سے کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح فلائنگ کلب چلا گیا تھا اور جب واپس آیا تو اسے یہ بات بھول گئی تھی۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اسے کمرے سے وہ پارسل غائب تھا۔ دن گزر گیا اور وہ یہ بات بھول گیا۔ اپنی جاب میں بزی ہو کر وہ عیسیٰ سے بات پوچھنا بھی بھول گیا تھا۔ آج جب وہ بابا کی اسٹڈی میں داخل ہوا اور ان کی ریک سے ایک بک تلاش کرنے لگا مگر وہ اسے وہاں نہ ملی، وہ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا جہاں 3-4 بکس پڑی تھی۔ اس نے جیسی وہ کتاب اٹھائی اس کے اندر سے ایک کاغذ نیچے گرا تھا۔ اس نے ٹیبل پر
اس نے کتاب میز پر رکھی اور نیچے بیٹھ کے وہ کاغذ اٹھانے لگا جب اچانک اس کی نظر میز کے نیچے پڑے ڈبے پر گئی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا کاغذ اٹھا گیا تھا، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے ذرا اور نیچے جھکتے وہ ڈبے اپنی جانب بڑھایا تھا۔ وہ وہی ڈبہ تھا جو اسے اس دن پارسل والا دے کر گیا تھا۔ لیکن ڈبہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ یہ تو اس نے اپنے روم میں رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں اب بھی وہی بٹن موجود تھے، مگر پہلے سے کم تھے، مطلب کچھ اس میں سے نکال لیے گئے تھے۔ لیکن کس نے یہ نکالے تھے؟ وہ ڈبہ اس کے روم سے ادھر بابا کی اسٹڈی میں کیسے آیا تھا؟ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اسٹڈی میں بابا کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ خود کبھی کبھی کوئی کام ہوتا تو آتا تھا، تو پھر یہ ڈبہ؟ نہ جانے کتنے سوال اس وقت اس کو بے چین کر رہے تھے۔ آخر ان بٹنز میں ایسا کیا خاص تھا جو بابا کی اسٹڈی میں موجود ہے؟ کچھ تو ہے، کوئی تو وجہ ہے، اور یہی سوچتے اس نے کچھ بٹنز اٹھائے اپنے پاکٹ میں رکھے تھے۔ اگر ان کا لنک بابا سے تھا تو یقیناً بہت خاص وجہ تھی، اور یہ بات وہ جلد ہی پتہ لگوا کر رہنے والا تھا۔ اس نے وہ کاغذ کھول کے اس کی ایک تصویر بنائی تھی، پڑھے بغیر، اور پھر ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بابا میری برتھ ڈے آ رہی ہے، بتائیں کیا گفٹ کریں گے؟ عیسیٰ میجر وقاص بلوچ کے پاس بیٹھا ان سے پوچھ رہا تھا جب وہ اچانک مسکرائے تھے۔ کیا چاہیے عیسیٰ کو؟ اور اسے پوچھنے لگا، میں نے سوچ کر بتاؤں گا، لیکن وعدہ کریں آپ مجھے وہی گفٹ لا کر دیں گے؟ عیسیٰ پہلے تو سوچتا رہا مگر پھر ان سے وقت مانگتے سوچنے کا کہہ کر وعدہ بھی لے رہا تھا، جبکہ وہ سر ہلا گئے تھے، یعنی وہ مان گئے تھے۔ اف میرے بیسٹ ڈیڈ! وہ ان کے گال چوم گیا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا کہکا لگا گئے تھے۔ ماما، ہم لاہور میں کیوں ہیں؟ ہم بھی ٹیکسلا یا فیصل آباد یا مری میں رہنا چاہیے تھا نا؟ اصل نمرا کے پاس کچن میں شیلف پر چڑھ کر بیٹھی بول رہی تھی، جبکہ نمرا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کی ہو۔ اصل تمہارے بابا کی جاب کی وجہ سے ہم لاہور میں ہیں، ورنہ ہم بھی اپنے آبائی شہر پنڈی میں ہوتے۔ اوہ، بابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم واپس پنڈی چلے جائیں گے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں شاید چلے جائیں، مگر تمہارے بابا اسلام آباد میں رہتے تھے، وفات سے پہلے تو شاید ہم اسلام آباد میں رہیں۔ اوہ اچھا، لیکن جب ہم وہاں جائیں گے نا تو پھر میں پورا اسلام آباد گھوموں گی ماما۔ اصل آنکھیں میچتی بولی تھی۔ نمرا نے اسی خوبصورت خوشی سے چمکتی آنکھوں کو دیکھا تھا جو کسی پر نور ستارے کی مانی چمکتی تھیں، اور پھر سرہام میں ہلاتی اس کے سامنے پاستہ رکھا تھا جو وہ اس کے فرمائش میں بنا چکی تھی، اور اصل پاستے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ مابیر، تم سے ایک کام کہا تھا میں نے۔ وہ آج مابیر کے ساتھ بیٹھا بولا تھا۔ اس نے وہ بٹنز مابیر کو دیے تھے جو ایسے کاموں میں ماہر تھا۔ نہیں، بس 2 دن دو، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ مابیر وہاج کی جانب دیکھتا بولا تھا، اور پھر سے اپنی مشینری کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہاج بھی اس کی بات سن کے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا، پھر وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اپنی کار کا لوک کھولتے اس نے کار کا دروازہ کھولا تھا اور اندر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی تھی جب اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ اس نے فون کھول کر چیک کیا تو اس کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کی رقم ٹرانسفر ہوئی تھی، اور وہ بھی وقاص بلوچ کے اکاؤنٹ سے۔ اسے حیرت ہوئی، اتنی بڑی رقم وہ بھلا اس کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کریں گے؟ اور اس نے تو وقاص سے کوئی رقم بھی نہیں مانگی تھی، تو بھلا وہ اتنی بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کر رہے تھے؟ اسے تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ مگر پھر وہ گھر جا کے پوچھنے کا ارادہ کرتے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ گھر پہنچ کے اسے علم ہوا کہ وقاص بلوچ کسی کام سے کہیں باہر ہیں۔ وہ اپنے روم میں آتا شاور لینے چلے گیا تھا، پھر باہر آ کر اے سی کا ٹمپریچر ہائی کرتا وہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ 2 دن سے اس کی نیند ڈسٹرب تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی جو وہ صحیح سے سو نہیں پا رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی، اسے تو یہ تھکاوٹ لگ رہی تھی، شاید وہ اس کی وجہ سے تھک گیا تھا کہ آج کل بہت سے اسے کام تھے، مگر خیر، بستر پر لیٹتے ہی کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ آج اس کمرے میں ایک کرن کھڑکی کی مدد سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کمرے میں سورج کی روشنی پہنچی تھی۔ بیڈ پہ لیٹا وجود کسمسایا تھا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ ڈرپ لگا زرد ہاتھ آہستہ ماما، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے زبان سے نکلے تھے، اور پھر وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کی آنکھیں سورج کی روشنی پا کر چندھیا گئی تھی۔ وہ آنکھیں کھولتی ہر چیز کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد سب نارمل ہونے لگا تھا، اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی وہ لڑکی جو کبھی حسین ترین ہوا کرتی تھی آج کس طرح مرجھا گئی تھی۔ اس کے لمبے کمر تک آتے ریشمی بال اب چمک کھو چکے تھے، اس کی وہ ستاروں سی آنکھیں ساکت تھیں، اس کے لب گلابی گال سفید پڑ گئے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل گلابی ہونٹ جو ہر وقت مسکراتے رہا کرتے تھے وہ آج ساکت تھے، یوں جیسے ان کے عرصے سے جنبش نہ دی گئی ہو۔ وہ لڑکی نہیں، وہ پھول مرجھا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاید خزاں کا موسم تھا اس کے باغ میں، اور اس کا مالی اس کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ کچھ سخت ہوائیں اس کو چھو کر گزر گئی تھیں اور وہ مرجھا گیا۔ اسے کانوں نے چڑیا کے چہچہانے کی آواز سنی تھی کھڑکی کے اس جانب سے، اور پھر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اسے قدم خود بخود کھڑکی کی جانب گئے تھے۔ اس نے اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے پردہ ذرا اور پیچھے کھسکایا اور باہر کا منظر واضح ہوا تھا۔ وہ کوئی گارڈن تھا جہاں کا منظر یوں تھا جیسے جنت ہو۔ سورج کی کرنیں پتوں اور گھاس پر اتری شبنم پہ پڑتی اس کو کوئی انمول ہیرا بنا رہی تھی۔ وہاں ہر جانب سکون تھا، وہ سکون نہ جانے کب سے اس نے محسوس نہ کیا تھا۔ وہ مکانکی انداز میں چلتی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ کیا کروں میں اس کمبخت محبت کا یہ زندگی؟ بتانا مجھ کو، بہت سی نفرتوں کے بعد حاصل کیا ہے، کیسے چھوڑ دوں یہ بتانا مجھ کو۔
جمی ہے بہت سی نظریں، اس پر کیسے بانٹ دوں یہ بتانا مجھ کو۔ گزرتا ہوں ہر روز اسی گلی سے، ہر دن اس کی تلاش میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں موجود نہیں، پھر بھی کیسے راستہ چھوڑ دوں یہ بتانا مجھ کو۔ معلوم ہے کہ کیسے دل دھڑکتا ہے اس کو دیکھ کر، کیا اس کے لیے اب دھڑکنا چھوڑ دوں یہ بتانا مجھ کو۔ اوف بھائی، آپ کے میری برتھ ڈے آ رہی ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ عیسیٰ اپنے مونس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز روم میں داخل ہوا تھا، اور میرے خدا، عیسیٰ برتھ ڈے ہی ہے نا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پیدا ہونا ہے پھر سے ہم نے، وہاں جس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتا بولا تھا، جبکہ عیسیٰ منہ بسوڑتے مونسم کو دیکھنے لگا تھا، اور پھر بولا، آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے بھائی، اب آپ کی بھی تو ہاتھوں پر مہندی لگ جانی چاہیے۔ عیسیٰ پرسوچ انداز میں بولا تھا، وٹ یو مین؟ میرے ہاتھوں پر کیوں مہندی لگانی ہے؟ مہندی لڑکیاں لگاتی ہیں۔ وہاج اس کو پھاڑ کھانے والے لہجے میں بول کر پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے لگا تھا، جبکہ عیسیٰ نے اس کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بھائی تمہاری عقل کدھر گم ہو گئی؟ پھر بولا، او کیپٹن بھائی، تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ولاج اس کی بات سنتے کہکا لگا گیا تھا، اور ریلی تم پاگل ہو عیسیٰ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور پھر مونسم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اوئے توتے، عیسو کو سمجھاؤ ابھی شادی کی عمر نہیں ہے میری، جبکہ مونسم بس وہ گھور رہا تھا۔ وہاج واپس ایکسرسائز کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے پاس بس کچھ دن تھے، پھر اسے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، اور اوپر سے اسے مابیر کے جواب کا بھی بے صبری سے انتظار تھا۔ وقت نہ جانے کیا کھیل کھیلنے والا تھا، کیا وہاج کی وہ پہلی سلجھ جانی تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی، کیا اس راز سے وہ پردہ اٹھنے والا تھا، اس خوفناک راز سے؟ بہت غلط ہوگا صحیح ہونے سے پہلے۔ بابا آپ سنڈے کو فری ہیں؟ اصل شہریار صاحب کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ سوچ کر جواب دے گئے تھے، لیکن کیوں بابا؟ مجھے ایک کام ہے وقاص سے، آپ بتاؤ کیا چاہیے میرے بچے کو؟ بابا مجھے نا آپ کے ساتھ نرسری جا کر اور پودے لانے تھے گلاب کے۔ وہ کیوٹ سا منہ بناتی بولی تو شہریار نے بساختہ اس کا ماتھا چوما تھا، اور اس طرح منہ نہ بنایا کرو، نظر لگ جائے گی میری روز کو۔ وہ اس کو پیار سے روز کہتے تھے، جبکہ اصل بس مسکراتے ان کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے بابا اس کے بیسٹ بڑی تھی، اسے دوست، اس کے ہیرو۔ کوئی انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا ہے باپ بیٹیوں کے لیے کیا ہوتا ہے۔ کوئی عام انسان اس بات کو نہ محسوس کر سکتا ہے اور نہ بیان کر سکتا ہے۔ وہ باپ جو بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کا سائبان ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، برے اچھے وقت میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ دیتے ہیں، دنیا کے سب سے اچھے باپ ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہیں، سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، باپ بیٹیوں کی بیک بون ہوتے ہیں۔ میرے پاس شاید لفظ نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں ایک باپ کے لیے۔ باپ جیسے رشتے کو لفظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر جتنا میں کر سکتی ہوں میں کروں گی۔ ہاں، سب کے باپ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر کسی کا اپنی بیٹی کے لیے پیار الگ قسم کا ہوتا ہے۔ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی میں ہوں جو تصور کرتی ہوں جب میرے بابا میری کیئر کرتے ہیں، مجھے پیار سے بہلاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے جان بھی وار دوں اپنے بابا پر۔ ہاں، بہت سی لڑکیاں وہ بھی ہوں گی جن کے بابا ان کے پاس نہیں ہیں، یا پھر زندہ نہیں، پتہ نہیں وہ زندگی کے کس کس موقع پر اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں گی، اور اپنے بابا کی شاید سب سے زیادہ قدر بھی انہی کو ہوگی، شاید نہیں، یقیناً۔ وہ کہنے لگے کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ مستنصر حسین تاڈر۔ باپ بیٹیوں کا سیف زون ہوتے ہیں۔ مومن عورتوں اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لو، تمہارے سروں اور گھروں کے سائبان ہمیشہ سلامت رہیں، ان کے بستر ان کے وجود سے کبھی خالی نہ ہو، تمہاری چوکھٹوں پر ان کے جوتے ہمیشہ موجود رہیں، یہ تمہیں اپنے گھر کی محفوظ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اے نیک روح کلیو، دعا کرو نہ کہ تمہارے گھر ان کے بھاری آوازوں سے ہمیشہ گونجتے رہیں، کیونکہ انہی کے سخت لہجے کی گونج سے راہ چلتے اوباشوں کی آوازیں ہلکی رہتی ہیں، اور تمہارے لہجوں کی نرمی برقرار رہتی ہے، وگرنہ ہر ایرے غیرے کو جواب دینے کے لیے اس صنف نازک تمہیں اپنا لہجہ سخت رکھنا پڑتا ہے۔ انہی کے ہمراہ ہی میں تمہاری طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ جھک جاتی ہے، ورنہ انسانوں میں چھپے بھیڑیے اور گلی کے آوارہ لوگ بھی تم پر خود کو شیر سمجھ کر بھونکتے ہیں۔ ماما میں جا رہا ہوں۔ وہ سیڑھیاں اترتا جلدی سے نیچے آیا تھا۔ ماما، بابا اور عیسیٰ ناشتہ کر چکے تھے۔ عیسیٰ کو آف تھا، اور وقاص بلوچ ویسے ہی کافی دیر سے جانے والے تھے۔ وہ سب اٹھ کر اسی جانب آئے تھے۔ اس کی ماما نے اسی نظر اتاری تھی، کیونکہ وہ لڑکی اتنا خوبصورت رہا تھا کہ کسی کے بھی نظر لگ سکتی تھی۔ کیپٹن بلاج بلوچ، پراؤڈ آف یو مائی سن۔ وقاص بلوچ اس کا سینہ تھپکتے ہوئے بولے تھے، اور عیسیٰ اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ اس کی تو خوشی ہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھائی بیسٹ آف لک۔ پھر اس کے بال خراب کرتے اسے مونسم کا پوچھنے لگا، جو کہ آج نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب سے دعائیں لیتے روانہ ہوا تھا۔ آج اس کی فرسٹ فلائٹ تھی۔ وہ کالج سے آ کر سو گئی تھی، مگر اب وہ شہریار کے کان کھا رہی تھی کہ اسے درے کے گھر جانا، اور شہریار مان نہیں رہا تھا، کیونکہ جانتے تھے جب وہ پچھلی بار درے کے گھر گئی تھی تو کتنی دیر سے واپس آئی تھی، مگر پھر وہ اس کے سامنے ہار مان گئے تھے، اسے درے کے گھر لے گئے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، درے کی ماما سامنے لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔
درے کے بارے میں پوچھنے پر وہ اس کے کمرے میں جانے کا کہتی، خود اٹھ کر اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کچن میں چلے گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور پھر درے کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جہاں وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ اصل سے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ آن کر کے، اور جب مڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں درے کی جگہ کوئی اور بغیر شرٹ کے لیٹا مووی دیکھ رہا تھا، اور وہ شاید اس کا بھائی تھا۔ بیڈ پر موجود اس لڑکے نے بھی حیرت سے اس بلا کو دیکھا تھا جو نہ جانے کہاں سے نازل ہو گئی تھی۔ ابھی اصل بات پوری کرتی جب درے واش روم سے نکلی تھی، اس کے بال کھلے تھے، یعنی کہ وہ نہا رہی تھی، اور اس کا بھائی اس لیے اسے کمرے میں اس طرح لیٹا تھا۔ درے اس کا گرے سمجھ کر اپنے بھائی کا تعارف کروانے لگی، جس کا بس اصل نے نام ہی سنا تھا۔ اصل یہ ہے میرا بھائی انصر بلغاری، اور بھائی یہ ہے اصل شہریار، میرے دوست، میری بیسٹ فرینڈ۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے اصل۔ انصر نے اصل کو ایک بار پھر پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا تھا۔ اصل کو اس کی نظریں عجیب لگی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ انصر نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا، جبکہ اصل وہ ہاتھ اگنور کر گئی تھی اور بس سر ہلا گئی، جبکہ درے کا دھیان ادھر نہ تھا، وہ اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ انصر لغاری کی مسکراہٹ مدھم ہوئی تھی، پھر وہ لب بھینچ گیا۔ اوکے درے، میں چلتا ہوں، وہ درے سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ تبھی ملازمہ ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی، جس میں طرح طرح کی کھانے کی چیزیں تھیں، اور پھر درے اور اصل جو باتیں کرنے بیٹھی، ان کی باتیں تب تک نہ رکیں جب تک اصل کو شہریار کی کال نہ آ گئی۔ ہیلو اصل بیٹا، تم درے کے ساتھ واپس آ جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ تو میں آفس آ گیا ہوں اور اب ہیڈ آفس جا رہا ہوں بیٹا۔ شہریار کی بات سنتے وہ پریشان ہوئی تھی، مگر پھر ان کو ٹھیک ہے بول کے وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ درے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اوہ یار، بابا کہہ رہے تھے کہ ان کو کام آ گیا، وہ نہیں آ سکتے، میں تمہارے ساتھ گھر آ جاؤں۔ اوہ اچھا، تو تم پریشان کیوں ہو؟ درے نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تھی۔ یار تمہارے ساتھ کیسے جاؤں گی گھر؟ اصل نے اس کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ درے ہنستی تھی۔ یار تم بھائی کے ساتھ چلی جاؤ نا، وہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ لیکن ابھی اصل بات مکمل کرتی کہ درے بول پڑی تھی۔ یار ٹرسٹ می، میرے بھائی ایسے ویسے نہیں ہیں، اوکے؟ جبکہ اصل بس کچھ بول نہ سکی تھی۔ اسے یاد تھا اب بھی انصر لغاری کا اس کا یوں سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لینا، اور وہ جیسی بھی کانفیڈنٹ لڑکی تھی وہ اسے نہیں پسند تھا۔ کسی غیر لڑکے سے اتنا فری ہونا، تبھی اس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا، مگر پھر وہ دونوں باہر نکل گئی تھی۔ درے نے ابھی انصر کو بھی منانا تھا۔ بالاج، تمہیں یہ کہاں سے ملے تھے؟ مابیر اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ تم یہ چھوڑو اور بتاؤ کہ اس میں کیا ہے، اور یہ ہے کیا؟ بلاش نے جھنجھلا کر اس کو دیکھا تھا۔ مابیر مڑا اور ان میں سے ایک بٹن اٹھا کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ ایک سائنٹیفک کیمرہ ہے، اور اکثر انٹیلیجنس یا پھر جاسوس اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اتنا ایکسپینسو اور خفیہ کیمرہ ہے کہ اسے سمجھنے میں مجھے اتنا وقت لگا ہے۔ مابیر چپ ہوا تو بلاش نے خیریت سے کیمرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ مجھے وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ یہ ان میں کیا کچھ ہے، کوئی مواد، کوئی ویڈیو وغیرہ؟ نہیں، ابھی میں نے اس کا کوڈ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیا، اس کام میں دیر لگے گی، مگر میں کر لوں گا۔ جبکہ بالاج اس کو تھمز اپ کا اشارہ کرتے جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سب جو ہو رہا تھا کچھ تو تھا اس میں، یہ سب ایک ہی بات سے جڑا تھا، ایک ہی پزل کے حصے تھے۔ یہ پہلے اس کے نام پر پارسل آیا تھا، پھر اس کے کمرے سے غائب ہونا، اسٹڈی میں ملنا، اس میں سے بھی کچھ بٹنز کا غائب ہونا، پھر اس سے اکاؤنٹ میں پیسے آنا، یہ تمام چیزیں وقاص بلوچ سے جڑی تھیں۔ ان کی اسٹڈی، ان کا بینک اکاؤنٹ، یہ سب ان سے لنک کر رہا تھا۔ اسے وقاص سے یہ پوچھنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیوں کروا چکے تھے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ کار پارک کرتے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج خالی تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں گیا، اپنے لیے کھانا گرم کیا اور پھر روم کی جانب چل دیا تھا۔ روم میں داخل ہو کر جلدی سے فریش ہوا اور نائٹ ڈریس پہن کر باہر نکلا۔ پھر اس نے ڈنر کیا اور آخر کار وہ فری ہوتے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر فون پر میل چیک کرنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح تھک چکا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلنے کے بعد وہ اچانک اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے کچھ ڈسٹرب کر رہا تھا، لیکن کیا؟ وہ سب جو آج مابیر نے بتایا تھا، سوچنے کی بات تھی۔ وہ کیمرے بابا کے پاس کیا کر رہے تھے؟ اب تو ایسے کاموں میں زیادہ انوالو بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے خطرناک مشنز نہیں تھے ان کے، اب نہ ہی وہ آرمی کی جانب سے ہائر کیے گئے تھے، تو پھر وہ کیمرے کیوں تھے ان کے پاس؟ وہ انہوں نے اس کے نام پر کیوں منگوائے تھے؟ اور پھر وہ اٹھا اور اپنے ڈارک روم میں جاتے ڈور لاک کیا تھا۔ وہاں نوٹس بورڈ پر اس نے تمام پوائنٹس لکھے تھے جو ان دنوں ہوئے تھے۔ پھر وہ مڑا، مگر یکدم سٹرل ہو گیا۔ اسے اس کا اور وقاص کا فیصلہ آباد جانا، ہاں یہ سب اس کے پہلے شروع ہوا تھا۔ ہاں اسے یاد آیا، جب وہ اس دن شہریار کے اسٹڈی میں گیا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا وقاص کے چہرے پر وہ پسینہ، وہ ان کا اور شہریار کا کچھ باتیں کرنا۔ اب بس اسے مابیر کے جواب کا انتظار تھا۔ اگر ان کیمروں میں کچھ تھا تو دیکھ کر پتہ چل جاتا کہ کس مقصد سے تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ بہت غلط، کوئی طوفان آنے والا ہے جو سب اڑا لے جاتا۔ وہ باہر لاؤنج میں کھڑی درے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو اندر سے اپنے بھائی کو بہلانے گئی تھی۔ ابھی وہ اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جب اسے دروازے سے انصر لغاری آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے پیچھے درے بھی تھی۔ وہ سیدھا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، جبکہ درے آنے کا بول کے اپنی مما کی بات سننے گئی تھی۔ انصر کی گاڑی باہر نکال لینے پر اصل بھی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ ابھی وہ باہر جا کر گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب انصر نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور بیٹھنے کا کہا۔
اصل بھی بیٹھ گئی جب اچانک درے باہر آتی نظر آئی۔ وہ اصل کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر ہنستے ہوئے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر انصر نے گاڑی سٹارٹ کی تو درے نے گانے لگا دیے تھے۔ اصل یار ایزی ہو جاؤ، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، درے نے اسے کان میں سرگوشی کی تھی جو کہ انصر نے بخوبی سنی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا مگر کوئی دیکھ نہ سکا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گے تم دونوں؟ انصر نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اصل نام سر ہلا گئی تھی مگر درے نے ہاں میں کہا تھا، اور وہ اصل کو نہ کہنے پر بری طرح گھور کر رہ گئی تھی۔ اوکے جب اصل نے کہا تو انصر نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روک لی اور پھر ان کی جانب مڑتے ان سے فلیور پوچھنے لگا تھا۔ درے نے چاکلیٹ بتایا جبکہ اصل نے اسٹرابری بتایا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ لے کر آیا تو اصل کی اور اپنی ایک جیسی لایا تھا جبکہ درے کی دوسری۔ درے نے پہلے آئس کریم پکڑی، پھر اصل نے اس کا ذرا سا ہاتھ ٹچ ہوا تھا انصر لغاری کے ہاتھ سے، اور اصل کانپی تھی ایک بار مگر پھر نارمل ہوتے کھانے لگی تھی۔ راستہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے گزر گیا تھا۔ اس گھر آ گیا تو وہ دونوں کو بائے کرتی اتر گئی تھی۔ وہ کمرے سے کیا گھر سے بھی نکل کر باہر اسی جانب چل دی تھی جہاں اس نے وہ منظر دیکھا تھا۔ شاید عرصے بعد اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ادھر داخل ہوئی تھی اور باغ کے درمیان جاتی گول گول گھومنے لگی تھی۔ وہاں موجود تتلیاں اسے ارد گرد رقص کر رہی تھیں، پودے جھوم رہے تھے، اور اس وقت مکمل سفید لباس میں ایک ہاتھ پر کملا لگائے بال بکھیرے اس خوبصورت باغ میں کوئی مرجھایا پھول لگ رہی تھی۔ کمرے سے کیا گھر جب ایک دم وہ نیچے گر پڑی کیونکہ اس کے پیر پر کانٹا لگ چکا تھا، آنسو ایک دم آنکھوں سے روا ہوئے تھے۔ ابھی وہ اپنا پیر سیدھا کر کے دیکھتی جب کسی نے اس کا پاؤں پکڑا تھا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا تو کوئی خوبصورت سا نوجوان تھا جسے پاؤں پہ جھک کر وہ کانٹا نکال رہا تھا۔ جب اچانک اس نوجوان نے وہ کانٹا کھینچا تو اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، اور وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی چیخ مار کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ عیسیٰ کیا کر رہے ہو؟ بلاج اسے کمرے میں آتا بولا تھا۔ بھائی اپنی روز پارٹنر کے لیے گفٹ پیک کر رہا ہوں، عیسیٰ مصروف سا بولا تھا۔ وہ اپنی بیسٹی اپنی روز کے لیے گفٹ پیک کر رہا تھا جس میں طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ آخر اس نے ایک باکس نکالا اور پھر بلاج کی جانب بڑھایا تھا۔ بھائی یہ دیکھیے میں نے لیا ہے روز کے لیے، اسے نیکلس بہت پسند ہے۔ وہ ایک سمپل سا نیکلس تھا جس کے بالکل درمیان میں ایک سرخ گلاب لٹک رہا تھا ویلوٹ کا، اسے حسین ترین بنا رہا تھا۔ واہ عیسیٰ یہ تم نے کتنا پیارا لیا ہے تمہاری اس دوست کے لیے۔ ہاں بھائی اسے بھی میری طرح گارڈننگ کا شوق ہے، بلکہ وہ تو گلابوں کی دیوانی ہے۔ وہ اس نیکلس کو پھر سے ایک ریڈ ویلوٹ کیس میں رکھتا اپنے بیگ میں رکھ گیا تھا۔ ویسے بھائی آنکھیں بند کرے آپ کے لیے بھی کچھ لیا ہے؟ میرے لیے؟ بلاج نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ یس آپ کے لیے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اب کھولیں آنکھیں۔ بلاج نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے ہاتھ میں بالکل ویسا ہی بلیک کلر کا کیس تھا، اور بلاج نے وہ کیس کھولا تو اس میں ایک پینڈنٹ تھا جس کے درمیان میں ویسا ہی گلاب لٹک رہا تھا جیسا پہلے والے نیکلس میں تھا مگر یہ گلاب بلیک کلر کا تھا۔ بلاج نے حیرت سے عیسیٰ کو دیکھا اور اسے پھر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بھائی ایک بات کہوں؟ وہ بلاج کے پاس بیٹھتا بولا تھا۔ بولو؟ بلاج نے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ بھائی اگر کبھی مجھے کچھ ہو بھی جائے نا تو میرے موسم کا خیال رکھنا، اس کے ہاتھ پیلے کروا دینا۔ بلاج جو اس کی پہلی بات پر اس کی جانب مڑا تھا، اس کی دوسری بات سنتے اسے کمر میں دھموکا جڑ گیا تھا۔ تمہارا وہ ٹرٹر کرنے والا طوطا، اس کو تو میں بلی کو کھلا دوں گا تاکہ جان چھوٹے میری۔ جبکہ وہ عیسیٰ بلاج کی بات سن کر چیخا تھا۔ بھائی یار ایسے تو مت کہیں، وہ اتنا اچھا بولتا ہے میرا پیارا موسم۔ عیسیٰ اس کو سوچتے بولا جو کہ باہر پنجرے میں تھا، اور وہ میری فرینڈ روز کا تحفہ ہے بھائی، اس نے مجھے دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی اس کی طرح ہی اتنی باتیں کرتی ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا جبکہ بلاج کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ہاں جیسے تم تو گونگے ہو نا، زبان ہی نہیں ہے تمہارے منہ میں۔ عیسیٰ اس کی بات سنتا اس کے ساتھ قہقہ لگا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی نمرا بے صبری سے ٹہل رہی تھی۔ وہ شکر تم آ گئی۔ وہ جلدی سے اس کے جانب بڑھی۔ کیا ہوا ماما؟ وہ ان کو یوں بے چین دیکھ کر چونکی تھی۔ بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ماموں کی کال آئی تھی، تمہاری مامی بہت بیمار ہیں، انہیں کسی اپنے کی ضرورت ہے تو میں جا رہی ہوں ایک ہفتے کے لیے، اور فلائٹ اسلام آباد سے ہے، اور شہریار اور تم مجھے چھوڑ کر آؤ گے۔ فلائٹ رات کی ہے، سو تم لوگ اسٹے وقاص بھائی کے گھر کرو گے، شہریار بس آتے ہی ہوں گے۔ ان کی بات سنتے وہ اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے جلدی سے شاور لیا، پھر تیار ہوئی، بال گیلے تھے سو وہ اس نے ہلکے ڈرائی کرتے لگائی تھی۔ اس کی پرپل فراک پر وہ کھلے بال اور خوشبو کے ساتھ بوکے کے ساتھ پیاری سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے اسکارف گلے میں ڈال کر جلدی سے اپنا بیگ پیک کیا، اور تب تک شہریار کی گاڑی کا ہارن بج چکا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے اترتی کچن میں گئی، پھر اس نے پانی پیا، فریج سے فروٹس نکال اور ایک سیب اٹھا کر باہر نکل گئی۔ شہریار اور نمرا دروازے میں کھڑے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس کے باہر آنے پر شہریار نے دروازہ لاک کیا تھا، تب تک اصل اپنا بیگ ڈگی میں رکھ چکی تھی۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ یکدم کھل گئی تھی۔ اوف یا خدا یہ خواب تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور پھر کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ چکی تھی۔
गला यूं था जैसे सूख गया हो, कांटे से उग गए आए हों। ये कैसा ख्वाब था भला, वो कौन था, इसे मेरे पाँव से कांटा निकाला था। वो यही सोचते सोचते पानी निकाल कर पीने के बाद वापस कमरे के जाने बढ़ गई थी। वो जो भी था ना जाने क्यों अपना सा लगा था, कोई बहुत या खुदा खैर करना, वो ये कहते वापस बिस्तर में घुस गई थी और आंखें मूंद गई थी। असल शहरियार को आया इस रात का ख्वाब भूल भी जाता, मगर अब इसे अपनी ज़िंदगी में आने वाला वो नायाब शख्स नहीं भूलने वाला था। अब वो अज़ल तक इसके दिल का मकीन रहने वाला था। वो रूह है जो दुनिया में नहीं मिल सकती, एक दूसरे से वो रोज़े महशर मिल जाएंगी, फिर कभी जुदा ना होने के लिए ऐसी दुनिया में मिलेंगी जिसका फिर कोई ज़वाल ना होगा और कोई दी एंड नहीं होगा। इसने मुसलसल रिंग करते फ़ोन को उठाया था। हेलो बलाज, किसी की आवाज़ फ़ोन से गूंजी थी। हाँ बलाज, कौन? मैं हूँ हमना लतीफ़। ओ हमना आप? जी कोई काम था? इसने सीधे होते हमना से पूछा था। यस सर। सर ने कहा है कि मैं आपको बता दूं आज एक फ़्लाइट है जिसके लिए आपको आना होगा, क्योंकि हारिस सर के डैड की डेथ हो गई है तो वो नहीं आ सकते, सो इसलिए आप। वो खामोश हुई थी ये कहकर, जबकि बलाश को हारिस की डैड की मौत पर दुख हुआ था। वो बहुत अच्छा कैप्टन था, मगर खैर फिर वो हमना की जाने मुतवज्जा हुआ था। ठीक है मैं आ जाऊँगा। फ़्लाइट कब की है? इसने घड़ी पर टाइम देखा तो दिन के 3 बज रहे थे। सर फ़्लाइट 4 बजे की है। हमना की बात सुनता वो जल्दी से बिस्तर से उठा था, क्योंकि टाइम कम था, बहुत कम था। ओके मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी से शावर लेने चले गया था। मामा, ईसा चीखता हुआ नीचे आ रहा था। यार मामा किधर है? वो जल्दी से किचन में गया था, जहाँ मिसेस बलोच खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पास तो मुलाजमा भी थी। इसे किचन का हाल देखते साथ मालूम हो गया था कि जो बात वो करने आया है वो पहले इसकी मामा जानती हैं। इसने मुँह बनाया था। मामा आपको पता चल गया और मुझे आपने नहीं बताया? जबकि वो मुस्कुराते इसके बालों में हाथ फेर रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तुम्हें ये बात पता चलेगी उसके बाद तुम सुकून से नहीं बैठोगे। इनकी इस बात पर वो मुंह बसोरता बलाज को बताने के लिए इसे कमरे की जानिब बढ़ा था, जब उसे सीढ़ियों पर से उतरता नजर आया था। भाई किधर जा रहे हैं? आपकी तो फ्लाइट नहीं थी आज कोई? वो खैरी से इसकी जानिब बढ़ते बोला था। हाँ लेकिन एक इमरजेंसी की वजह से है आज, सो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वो माँ से प्यार लेता बोला था। तुम बताओ, बहुत खुश लग रहे हो। खैर है? वो ईसा को इतना खुश देखकर बोला था। हाँ भाई आज रोज़ आ रही है मेजर अंकल के साथ। वो खुशी से बोला था, जबकि बलाज को हैरत हुई थी। वाह आज तो फिर तुम्हारी पार्टनर आएगी, तुम तो बिजी हो जाओगे। वो उसके पास खड़ा होता बोला था। ओ नहीं भाई, आपको कोई काम है क्या मुझसे? वो बलाची कैप सर पर रखते बोला था। इसने खुद को शीशे में देखा था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के ऊपर वो कैप पहने बिल्कुल शहजादा लग रहा था। किचन के दरवाजे में खड़ी मिसेस बलोच ने बेसाख्ता इसकी नज़र उतारी थी, और पास खड़े बलाज को न जाने क्यों एकदम धुंध में लिपटा खुद से दूर जाता दिखाई दिया था। इसने अपने सर झटका था, एकदम ईसा को गले लगाया था, इस डर से कि वो इससे दूर ना हो जाए। हाँ भाई यार, वैसे ही नज़र उतार ले, इस तरह तो गले लगाकर सांस ना बंद करे। बलाज इसको खुद से अलग करते इसका माथा चुमकर इसे सर से कैप उतार गया था, और फिर जल्दी से बाहर के जाने बढ़ गया। भाई जल्दी घर आना, आज रोज से भी मिल लेना, मैं इंतज़ार करूँगा। पीछे ईसा हंसते इसको आवाज़ दे गया था। शाम के 4 होने में आधा घंटा था तब वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे तो असल की आंख बंद हो रही थी। अब वो काफ़ी थक चुकी थी, आधा रास्ते ही सोई थी बस वो, और कुछ थकन थी सफ़र की। वो लोग गाड़ी से उतरे और बाहर निकल आए। असल का एयरपोर्ट के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, सो बस बाहर से ही निम्रा से मिलकर गाड़ी में सोने लगी थी। निम्रा इसकी जाने बढ़ते इसका माथा चूमा था। असल अपना और पापा का ख्याल रखना, टाइम पर खाना खा लेना, ओके, और ज़्यादा शरारत मत करना। फिर वो अंदर की जाने बढ़ी थी शहरियार के साथ। असल उधर ही गाड़ी की पास खड़ी थी। इनके थोड़ी दूर चले जाने पर वो गाड़ी से अपनी कैप निकालते सर पर पहन के गाड़ी के बॉन्ड पर चढ़ने लगी थी। जब इसका पाँव फिसला वो नीचे गिरती गिरती बची थी। फिर वो जल्दी से उठी और दोबारा चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बार बार फिसल के गिर जाती। उफ, वो गाड़ी के टायर पर पाँव मारती पास मुँह फुलाकर खड़ी हो गई। जब अचानक इसे अपने पास कोई गाड़ी आकर खड़ी होती नजर आई थी, वो मुड़ी और उसकी जानिब देखने लगी। वो मुसलसल अलग अलग तरीक़ों से कोड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पासवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जब अचानक लोडिंग शुरू हुई और एकदम क्रैक हो गए थे, पासवर्ड्स टूट गए थे, वो सर टेबल पर टिका गया था। शुक्र इसे ये काम करते करते कितना वक्त गुजर गया था, और अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर इसने बलाज के नंबर पे एक मैसेज छोड़ा और ख़ुद खाना खाने के लिए उठ गया था। वो मैसेज एक लम्हे के अंदर अंदर न जाने कहाँ कहाँ से सफ़र करता बलाज बलोच के पास पहुँचा, और इसके मोबाइल की टूम बजी थी। वो जल्दी से कार पार्क करके निकला और दरवाज़ा बंद किया था। इसने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और एक हाथ से फ़ोन पर आए मैसेज को खोला तो माबिर का था, जिसमें इसने बताया था कि वो सब कोर्स ब्रेक कर चुका है, वो आके कैमरा देख सकता है। इसका ये मैसेज पढ़ कर ना जाने क्यों मगर बलाज बलोच का दिल धड़का था, और वो ओके कहता जल्दी से मोबाइल पॉकेट में डाल गया था। जब अचानक इसे याद आया कि कार की कीज़ इसके अंदर ही रह गई हैं। इसने अपने सर से पायलट कैप उतारी और शीशे की जानिब देखा, जो कि थोड़ा सा खुला था। उफ, इसमें से मेरा हाथ भी नहीं जा सकता, अंदर ही जगह काफ़ी थोड़ी है। वो अब परेशान हुआ था। इससे इर्द गिर्द देखा तो इसे कोई
सर्वेंट भी नजर नहीं आया था। कैन आई हेल्प यू? अभी वो मुड़ा ही था, किसी किसी की आवाज़ सुनाई दी थी और वो वापस मुड़ा जहाँ सामने एक छोटी सी गुड़िया जैसी लड़की खड़ी थी। बेख्तियार इसके दिल ने एक बीट मिस की थी और इसकी जुबान से यस निकला था। क्या हुआ है? हालांकि वो जानती थी क्योंकि वो दूर खड़ी इसे ही देख रही थी। इसने सामने खड़े हैंडसम से पायलट को देखा था जिसे कैप सर पर नहीं थी बल्कि इसके हाथ में थी। और अब बस असल शहरयार को एक ही चीज़ चाहिए थी, इसी कैप। वो इस कैप को पहनना चाहती थी। यस, मेरी कार की कीज अंदर रह गई हैं, बलाज ने इसको देखते हुए कहा था। इसने गौर से इस लड़की को देखा था जिसका चेहरा इसे चांद जैसा लगा था, चमकता हुआ और खूबसूरत। इसकी आंखों की चमक ऐसी थी जैसे कोई नूर हो। वो थोड़ा आगे आई और अपना नाजुक सा बाजू शीशे में अंदर डाल गई थी और फिर एक झटके से वो मुड़ी और इसने चाबी बलाज के सामने की थी। और थैंक यू। छोटी लड़की वो बेख्तियार मुस्कुराया था और इसकी मुस्कुराहट ने असल शहरयार को पलके बेख्तियार झपकने में मजबूर कर दिया था। मगर फिर वो संभलती बोली थी, मैंने आपकी मदद की है और अब आप मेरी मदद करेंगे। जबकि इसकी बात सुनता वो इसकी जानिब मुड़ा था और सर झुका गया था। जी हुक्म। ये शायद वो पहले लफ्ज़ थे जो असल शहरयार को दीवाना बना गए थे। इस अपने पास सर को झुकाकर अपनी बात गौर से सुनने के लिए खड़े बलाज बलोच को देखा था और शायद ये वही लम्हा था जब असल शहरयार के सीने में धड़कते दिल ने बगावत की थी। इसने किसी और के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई और फिर बोली, मुझे आपकी कैप पहनी और पिक्स बनानी है। जबकि इसकी बात सुनता बलाज सीधा हुआ था और इसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। और आप ऐसा क्यों चाहती हैं छोटी लड़की? इसने असल शहरयार को देखते हुए कहा था, मुझे पायलट बहुत पसंद है और ये कैप पहनना भी बहुत पसंद है मुझे। असल इसी कैप को देखते हुए बोली थी। वो छोटी सी लड़की इस वक्त बलाज सुल्तान को दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगी थी। कोई कैसे पहली ही मुलाकात में इतना खूबसूरत लग सकता है, वो भी तब जब आप इसे जानते भी ना हो। वो इसे दूर खड़ी थी और इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इसकी धड़कनों पर अपना इख्तियार हासिल कर चुकी है। वो छोटी लड़की बलाज बलोच को पहली मुलाकात में, पहले दीदार में, पहली बात में और पहली अदा में अपना दीवाना कर चुकी थी। हाँ, बलाज बलोच का दिल इसके लिए धड़कने लगा था। वो शायद इससे मिलने के बाद पहला लम्हा था जब इसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि काश वो छोटी लड़की इसकी हो जाए, इसको चाहिए। इस अपनी कैप इसके हाथ में दी थी और फिर अपना फ़ोन निकाला था पॉकेट से। असल इसी कैप अपने सर पर रखकर अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ओपन कर चुकी थी। फिर वो सीधी हुई और बलाज को देखे बगैर मुख्तलिफ पोज से अपनी पिक्स लेने लगी। वो उस कैप में बलाज बलोच को छोटी सी क्यूट सी पायलट लग रही थी। क्या आप मेरी पिक्स वापस कर देंगे? कैप वापस कर देंगी, मुझे देर हो रही है, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। जबकि इसकी बात सुनते हुए उसको ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो मैं नहीं दे रही, लेकिन इसी ज़ुबान से निकला था, आप कैप ना लेकर जाए ना। असल शहरयार ने इल्तिजा की थी अब ख्वाहिश, मगर बलाज बलोच ने लाजिम था कि वो उसकी इस इल्तिजा या ख्वाहिश का एहतराम करता। और इसने कुछ लम्हे असल शहरयार को यूँ देख के जैसे अगर इस पल वो उसको इसकी सारी दौलत लुटाने का भी बोल देती तो वो लुटा देता। इस छोटी लड़की के लिए इसे ऐसे लगा जैसे इसका कोई बहुत दूर जा रहा है, अपने को देखता है जैसे कोई अपनी ज़िंदगी को देखता है। जब इसके पास मौत आती है तो इसे अपनी ज़िंदगी किस कदर अजीज़ लगती है, वो जीना चाहता है, लेकिन मौत इससे ज़िंदगी छीन लेती है, यानी इसे ले जाती है। इसने शायद आखिरी दफ़ा इस नौरानी चेहरे को देखा था, यूँ जैसे हिफ्स कर रहा हो, और फिर इसने कहा था, जो आपकी ख्वाहिश छोटी लड़की। फिर वो कदम पीछे की जानिब लेता तेज़ तेज़ चलता पार्किंग से चला गया था। असल शहरयार सुन हो गई थी कुछ लम्हों के लिए। तो क्या वो सच में इसे अपनी कैब दे गया था? वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकी थी। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे उभरे थे किसी के इस तरह अपनी नज़रों के सामने से चले जाने पर। वो चला गया था, लेकिन असल शहरयार के अंदर कहीं रह गया था, शायद हमेशा के लिए, अब से अब तक के लिए। धड़कनों का अमीन बना था वो। रूह मन, तुम मोहब्बत के वो हसीन वही हो जिसे खल्क़े कायनात ने फ़क्त मेरे दिल पर उतारा है। मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि मेरे दिल और रूह पर सिर्फ तुम मुनक्किश हो। रूह मन, तुम मिस्र के कहवा खाने में चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते किसी शायर की बेख्याली में फ़ारसी में लिखी गई दिल आवेश शायरा हो। रूह मन, तुम मेरी शायरी के वो लफ्ज़ हो जो शायद के कोई और अदा नहीं कर सकता। तुम नाज़ार हो इस पर कि तुम मेरा कुल जहाँ हो। वो तेज़ तेज़ चलता एयरपोर्ट में दाखिल होती मखसूस एरिया की जानिब बढ़ गया था। फिर सामने सामान वगैरह सब चेक करता बाहर निकल गया था, जहाँ बाकी कुछ स्टाफ इसका वेट कर रहा था। फिर वो प्लेन की जानिब बढ़ रहा था मगर किसी को देखे, लेकिन वो अंदर से पायलट कैप लेना नहीं भूला था। और फिर चंद मिनट बाद वो हवाओं में उड़ गए थे आसमान की बुलंदियों पर। एक सुनसान सी जगह थी, यहाँ एक वजूद खड़ा था, इसके हाथ में एक बैग था। इसने फिर से घड़ी की जानिब देखा था जिसका इसे इंतजार था। वो शख्स शायद बहुत देर लगा रहा था। अभी इसने अपना रुख मोड़ा ही था कि इसे दूर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी, यानी इसका मतलूबा शख्स पहुंच चुका था। उसकी जानिब देखने लगा। इतनी देर लगा दी आने में। वो सामने खड़े शख्स से बोल रहा था, जबकि इसने फक्त आंखों से इशारा किया था। फिर इसके हाथ से बैग लेते इसे दूसरा बैग थमा दिया था। फिर वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया, जबकि वो कब से इधर खड़ा था। वो बैग लेते वहाँ से निकल गया था। इनके इस जंगल नुमा जगह से चले जाने के बाद कितनी ही देर वो जगह जहाँ वो दो वजूद खड़े थे साकित से रही थी, जैसे खुद के अंदर वो सब जज़ब करने की हिम्मत पैदा की हो। इंसानी अमाल ऐसे होते हैं जो जज़ब करना मुश्किल होता है। वो ज़मीन, वो जगह, वो फ़ज़ा, वो सब याद रखती है
جو کھائی وہاں جو کچھ بھی وہاں ہوا تھا، اچھا ہو یا برا، لیکن کچھ برا اپنے اندر کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ آخر وہ جگہ ہی، وہ ہوا ہی تو گواہ تھی، اس نے ہی تو وہ سب سنا اور دیکھا ہوتا ہے، وہی تو آخرت میں گواہی دے گی کہ فلاں نے میرے سامنے یہ کیا، فلاں نے یہ نیکی کی اور فلاں نے یہ گناہ کیا۔ وہ باہر آئے تو اصل گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور پھر انہوں نے گاڑی وقاص بلوچ کے گھر کی منزل کی جانب بڑھا دی تھی۔ اصل کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے نیند سے بند تھی مکمل کھل چکی تھیں۔ اسے اسلام آباد کی فضا میں سانس لینا اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے وہ کیپ نکال کر پہنی اور پھر ایک پک بناتے اس نے انسٹا پر پوسٹ کی تھی اور نیچے کیپشن کیا تھا، بھلا تھینک یو پائلٹ، اور پھر اس نے فون بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کا دھیان شہریار کی جانب تھا جو کافی تھک چکے تھے۔ وہ لوگ بائی ایئر بھی آ سکتے تھے کراچی سے، مگر کوئی فلائٹ نہیں تھی تو انہوں نے اس طرح آنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ بھی اپنی روم کا ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں طرح طرح کے شاپنگ بیگز تھے اور اس نے وہ سب بیڈ پر ڈھیر کر دیے تھے اور پھر اوندھے منہ لیٹ گیا تھا۔ جب کچھ منٹوں بعد اس کی ماما کمرے میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے اسے بیڈ پر لیٹا دیکھا تو اس کی جانب آئی تھی۔ کیا ہوا عیسیٰ؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا تھا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح آنکھیں موندے۔ اپنی ماں کے آغوش میں وہ پرسکون ہوا تھا۔ بس ماما، اس نے ان کو پکارا تھا۔ جی میرا بچہ، وہ اس کا ماتھا چومتے بولی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ان کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ ڈر کس سے؟ کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ کھونے والا ہوں، دل تیزی سے دھڑک رہا ہے ماما، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر بولا تھا جبکہ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اب عیسیٰ تم ان سوچوں کو چھوڑ دو، تم اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، روز کے آنے کا ٹائم ہو گیا اور تم اس طرح لیٹے ہو۔ اور ان شاپنگ بیگز میں کیا ہے؟ انہوں نے شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں نے روز کے لیے چیزیں لائی تھی۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرائی تھی۔ کیا اصل تمہارے لیے بہت خاص ہے؟ انہوں نے اسے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ماما وہ خاص نہیں، بے حد خاص ہے۔ عیسیٰ بلوچ اس کے لیے دنیا بھی بار ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میری روز ریڈ روز۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا اس کی آنکھوں میں موجود عکس دیکھ چکی تھی۔ ہاں وہ محبت کا عکس تھا، اس پر محبت نازل ہو گئی تھی۔ ہاں عیسیٰ بلوچ پر محبت نازل ہو گئی تھی، وہ محبت جو آخری سانس تک اس کی سانسوں میں رہنی تھی، سرور بن کر یا پھر تکلیف بن کے اظہار ہو گیا تھا، اب اقرار باقی تھا۔ ایک فرد بھی تیرے جیسا کائنات میں نہیں، اے حسین شخص، کہاں سے لاؤں نیم البد تیرا۔ شہریار کی کار بلوچ ولا میں داخل ہوئی تھی اور عیسیٰ جو کہ تیار کھڑا تھا لون میں ان کی جانب بڑھا تھا، ساتھ اس کی ماما بھی تھی۔ اصل گاڑی سے اچھلتے ہوئے نکلی تھی، ساتھ شہریار بھی اترے تھے۔ اصل نے گاڑی سے کچھ سامان نکالا جو اس کے عیسیٰ کے لیے رکھا تھا اور پھر وہ ان کی جانب بڑھی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو روز؟ بالکل ٹھیک ہوں عیسو، تم کیسے ہو؟ عیسیٰ نے اس سے ہاتھ ملاتے پوچھا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، تم آ گئی ہو، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ وہ اس کو دلکشی سے دیکھتا بولا تھا اور شہریار کی جانب بڑھا تھا اور سامان نکلوانے لگا۔ اصل اس کی بات پر کھلکھلائی تھی اور پھر عیسیٰ کی ماما کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ کیسے ہو بچے؟ انہوں نے اس کا من موہنہ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انٹی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ان کا حال پوچھا تو وہ مسکرائی تھی۔ بچے میں ٹھیک ہوں، لیکن جیسا عیسیٰ نے بتایا تھا تم اس سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ اس کی اس بات پر اصل بلش ہوئی تھی جبکہ وہ اس کی نظر اتارتے اس کو اندر لے گئی تھیں۔ اس اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے جب سے اس اپسرا کو دیکھا تھا اس کا دل اسے پانے کی خواہش کر رہا تھا۔ شدت سے اس نے اپنے فون آن کرتے اس کی پک نکالی تھی جو کہ تب لی تھی جو وہ باربی فراک میں مسکرا رہی تھی۔ پنک باربی فراک پہنے وہ باربی ہی لگ رہی تھی۔ اف، اتنا حسن نہ جانے کس مٹی سے بنایا گیا ہے تمہاری اس حسین وجود کو۔ یکٹک اس تصویر کو دیکھتا بول رہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ تصویر میں نظر آتے اس کے دودھیا بازو پر پھیرا تھا۔ اس کی آنکھیں اب جل رہی تھیں۔ مجھے تم چاہیے ہو سویٹ ہارٹ، او سویٹ ہارٹ، ایکسٹرا ہاٹ، وہ خواصت بھرے انداز میں بولتا۔ فون ایک طرف پھینک گیا تھا اور پھر شراب کی بوتل کو منہ سے لگا گیا تھا۔ ہوس کے پجاری خود کو روکتے نہیں ہیں اپنی ہوس سے، اے بنتے ہوا، سنبھال خود کو، تیرے ہاتھ میں ہے تیری اور تیرے خاندان کی عزت اور حفاظت۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا جب پارکنگ میں آتے اسے پھر سے وہ شدت سے یاد آئی تھی جو اسے ایک دن پہلے ملی تھی، وہ چھوٹی لڑکی۔ اسے اس کا اپنی کیپ پہننا یاد آیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ پھر اس نے کیس نکالی تھی، وہاں بھی اس کا لمس تھا یا شاید اسے محسوس ہوا تھا۔ بلاج بلوچ نے اس فضا میں آنکھیں بند کی تھی جس میں کبھی اس نے سانس لی تھی، وہ فضا اس کی سانسوں کی گواہ تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی تھی اور پھر کار کو مارگلا ہلز کی جانب لے گیا تھا جہاں اسے بیٹھنے آنے کو کہا تھا۔ بلاج بلوچ کا دل کسی انجان خدشے کے تحت زور سے دھڑکا تھا۔ کچھ تو تھا جو ہو گیا تھا اور وہ لا علم تھا۔ وہ خاموشی جو اتنے عرصے سے چھائی تھی آج ٹوٹنے والی تھی۔ وہ لوگ ایک دن پورا وہاں رہے تھے۔ اصل اور عیسیٰ نے کافی سارا انجوائے کیا تھا اور خوب ہلا گلا کیا تھا۔ عیسیٰ نے اسے بلاج سے ملوانا تھا لیکن وہ گھر نہیں آیا تھا تو اس نے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ آج دن کے وقت وہ لوگ اب نکل رہے تھے کیونکہ لاہور کا سفر کافی طویل تھا۔ وہ اداس تھی عیسیٰ جانے پر، مگر عیسیٰ نے اسے کہا تھا کہ وہ جلد ہی آئے گا تو مان گئی تھی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ عیسیٰ نے اسے بوجھل دل سے الوداع کیا تھا اور پھر وہ بھی
اپنی بائک لے کے کہیں نکل گیا تھا۔ اصل تو گاڑی میں بیٹھتے ہی ساتھ ہی عیسیٰ کے دیے گفٹس کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے ریڈ نیکلس دیکھا تو اس کے منہ سے یکدم واو نکلا تھا، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ اس نے وہ سرخ سا پینڈنٹ پہن لیا تھا، اسی وقت وہ اسی گردن میں جچ رہا تھا، شاید اس کے لیے ہی بنوایا گیا تھا وہ۔ اسے عیسیٰ کے سارے گفٹس پسند آئے تھے، ہر چیز اس کی فیورٹ تھی۔ پھر اس نے سارا سامان سمیٹا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کل کا دن بہت اچھا گزرا تھا عیسیٰ کے ساتھ۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس نے جیسی آنکھیں بند کی، اس کی نظروں کے سامنے ایک عکس لہرایا تھا۔ ہاں، وہ اسی کا عکس تھا، وہ کیپٹن جو اسے اپنی کیپ دے کر گیا تھا۔ او خدا! یکدم اس نے آنکھیں کھولی تھیں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرائی تھی۔ اس کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اف، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو کسی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کا احساس اور خیال جان لیوا تھا، دھڑکنیں بڑھا دینے والا۔ تمہیں ایک بات کہنی تھی، اجازت ہو تو کہہ دوں میں؟ یہ بھیگا بھیگا سا موسم، یہ تتلی پھول اور شبنم، چمکتے چاند کی باتیں، یہ بوندیں اور برساتیں، یہ کالی رات کا آنچل، ہوا میں ناچتے بادل، دھڑکتے موسموں کا دل، مہکتی خوشبوؤں کا دل، یہ سب جتنے نظارے ہیں، کہو کس کے اشارے ہیں؟ سبھی باتیں سنی تم نے، پھر آنکھیں پھیر لی تم نے۔ میں تب جا کر کہیں سمجھا کہ تم نے کچھ نہیں سمجھا۔ میں قصہ مختصر کر کے، ذرا نیچی نظر کر کے یہ کہتا ہوں، ابھی تم سے محبت ہو گئی تم سے۔ اس نے مابیر کے گھر کے باہر کار روکی تھی اور پھر اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے تھے، اسے بس مابیر کے گھر آنے کی جلدی تھی۔ اسے جاننا تھا کہ ایسا کیا ہے ان کیمروں میں۔ اس کی سکس سینس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا، کچھ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والا۔ اس نے مین ڈور پر ہاتھ رکھا تو کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے حال میں آتے لائٹس آن کی، پھر اس نے مابیر کے آفس کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ پورا وجود ایک بار پھر کانپا تھا، مگر پھر وہ نارمل ہوتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ مابیر اپنی چیئر پہ بیٹھا سو چکا تھا، شاید اس نے بہت محنت کی تھی ان کیمروں پر اور کامیاب ٹھہرا تھا۔ بالاج نے آگے بڑھتے اسے جگایا تو وہ یکدم جاگا تھا۔ پھر اس کو اپنے سامنے دیکھ کر سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کو اشارہ کرتا وہ صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سامنے اسکرین کرتے اس نے وہ فائل اوپن کی تھی اور اوپن کرتے ہی اس پہ موجود وہ ویڈیو چلا دی تھی۔ اے میرے لاڈلے، اے ناز سے پالے ہوئے دل، تو نے کسی کوئے ملامت سے گزارا ہے مجھے، میں تو اب جیسے بھی گزرے گی گزاروں گا یہاں، تم کہاں جاؤ گے، ڈر تو تمہارا ہے مجھے۔ ہمیں زندگی میں کچھ لوگوں پر بہت مان ہوتا ہے، جب وہ مان ٹوٹ جائے تو ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہ جانے وہی لوگ کیوں ہر بار مان توڑ دیتے ہیں جن پر ہم اندھا یقین کریں، جو ہماری بنیادیں ہوں، جو ہماری بیک بون ہو۔ جب مان، یقین اور بھروسہ توڑ دیں تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ بیک بون کے بغیر تو انسانی وجود ہے ہی بے معنی، ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے باقی فنکشنز بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیک بون کی حیثیت رکھنے والے لوگ جب توڑ دیں تو پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ انسان ایک زندہ لاش ہوتا ہے، اندر اور باہر سے ناکارہ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ بھی ختم، بس مٹی کا ڈھیر، ایک پتلا یا پھر کوئی مردہ لاش، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یوں ہی بدنام آستینے ہیں، سانپ دل کے مکین ہوتے ہیں۔ یوں ہی بدنام آستینے ہیں، سانپ دل کے مکین ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، لیکن وہ کتاب پڑھ نہیں رہے تھے۔ ان کا دھیان کہیں اور تھا، کسی اور ہی جہان میں۔ انہیں اپنے بیٹے کی ایک بار کی ہوئی بات یاد آئی تھی، جن کے ضمیر مر جائیں اور لوگوں کو زندوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مردہ ہو جاتے ہیں جو بے ضمیر ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، جنہیں اچھے برے میں فرق نہ معلوم ہو سکے، اور اگر ہو بھی تو زندگی کچھ آسائشیں پانے کے لیے خدا کی بنائی ہوئی حدودوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب انسان ایک بار اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی ان حدود میں واپس نہیں آتا۔ وہ حرام کے پیچھے لگ کر حلال کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسے بس پھر اپنی آسائشیں، اپنی دولت، اپنی شہرت سے غرض ہوتا ہے۔ انسان جب تک مجبور نہ ہو وہ غلط کام نہیں کرتا۔ انہوں نے دل میں اٹھتی ہو کو دباتے کہا تھا، شاید خود کو تسلی دی تھی، ایک جھوٹی تسلی۔ جسم ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوتا ہے، دل سے خون کیسے رستا ہے، شاید کوئی اسے پوچھتا تو وہ بتاتا۔ بالاج بلوچ اپنے پورے مان اور اعتبار سمیت ڈھہ گیا تھا۔ وہ اسکرین پر چلتے مناظر، وہ بلو پرنٹس، وہ تمام فائل جو کسی الماری سے نکال کر ان کو کیپچر کیا گیا تھا، وہ کانپتے ہاتھ بالاج بلوچ کو بھول نہیں سکتے تھے۔ وہ تو اس کے باپ کے ہاتھ تھے، وہ پسینے سے تر چہرہ جو جلدی جلدی الماری سے فائلز نکال رہا تھا اور پھر ان کو کیمرے نما بٹن کے سامنے کر کے ان کو کیپچر کر رہا تھا۔ اور وہ جگہ وہی تھی جہاں وہ لوگ گئے تھے شہریار سے ملنے۔ وہ سب شہریار کے ہینڈ اوور تھا، لیکن اسے چوری کر کے کسی اور کو بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا؟ وہ جو اتنے بڑے گینگ کے لیے پلان تھا، وہ سب چوری کیا گیا تھا؟ وہ سب ڈاکومنٹس ان لوگوں تک پہنچائے جانے والے تھے، اس سے پہلے بالاج بلوچ کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان دشمنوں تک یہ پہنچانے والا بالاج بلوچ کا باپ تھا۔ یہ بات تاریخ میں لکھی جانی تھی، وہی باپ جس پر اس نے کبھی غرور کیا تھا، وہی باپ جس سے اسے بہت محبت تھی، وہی باپ جس کے لیے وہ جان دینے کو بھی تیار تھا، وہ جسے وہ جان سے بھی پیارا تھا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ وہ اس کے باپ تھے، اس کا سب کچھ تھے، غرور، مان، بھروسہ، یقین، سب کچھ ہی تو تھے۔ بالاج بلوچ نے اپنے باپ کو ہی تو سب سے زیادہ چاہا تھا، اور وہی تکلیف سے اس کا وجود تک زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے نمایاں ہوئے تھے اور پھر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل ڈھہ گیا تھا۔ بلا اب رہ کیا گیا تھا؟
جو اسے تکلیف دیتا، اس سے زیادہ کیا تکلیف دہ ہو سکتا تھا؟ اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اب میں اس شخص کو اپنے باپ نہیں مان سکتا، وہ غدار ہے، اور کسی غدار کو میں باپ کہنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ بالاج، مابیر نے اسے پکارا تھا۔ اس نے سرخ آنکھیں لیے مابیر کو دیکھا تھا۔ اٹھو، ابھی وقت ہے، ہم یہ سب ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ایک ہفتہ ہے ابھی ان کے اس پلان کو۔ ٹھیک 12 اگست یعنی کہ جمعرات کو اس گینگ نے پلان کیا، اور وہ دن نہ جانے کتنے ہی جانے لے گا۔ اٹھو، ہم نے بہت کچھ بچانا ہے۔ بلاش اس کی بات سنتا مسکرایا تھا۔ ہاں، اور اگر بلاش بلوچ بھی نہ کر سکا تو پھر اسے مر جانا چاہیے۔ مابیر نے پھر اسے پکارا۔ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اٹھتے مزید تفصیلات دیکھنے لگے تھے۔ بلاش بلوچ خون نے جوش مارا تھا۔ انتقام ضروری تھا، اس کے لیے، اس ملک کے لیے، اسے اپنا وطن عزیز تھا، اور وہ لوگ بھی جو شاید انجان تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ زمینی فرعون خدا کے بندوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے۔ ان کا بھی ایک دن ہوتا ہے جب وہ غرق کر دیے جاتے ہیں اور عبرت بنا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے نقش قدم پر چلنے کا سوچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور غداروں کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہوتی، وہ بس جھکڑ لیے جاتے ہیں۔ بلاج بلوچ کے لیے بھی اب بس ایک ہی کام ضروری تھا، اسے شکست دینی تھی ان زمینی فرعونوں کو جو خود کو نہ جانے کیسے کیا سمجھ بیٹھے تھے، اور سب سے پہلے اپنے باپ کو، نام نہاد وقاص بلوچ کو۔ ابھی وہ جو میں نے درد سے آنسو پوچھا ہے اپنا، وہی تجھے غرق کرے گا، سامان باندھ لے اے کافر اپنا۔ وہ گھر پہنچتے ہی سو گئی تھی، اور اس کی آنکھ کھلی اس نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم گئی اور پھر وضو کر کے آتی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک چہرہ اسے ذہن میں آیا تھا، وہی مہربان چہرہ تھا، وہی دلکش شخص تھا جو اس کے دل کی سرحدوں کو پار کر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ شخص تو کوئی مسیحا تھا، جس کو اچھا لگا تھا، کوئی فرشتہ۔ انسان تو اچھے نہیں لگا کرتے، یوں کوئی انسان تو اتنا پیارا نہیں لگتا۔ وہ شخص نہ جانے کس طرح اصل شہریار کو جیت گیا۔ ہاں، دل ہی تو لے گیا تھا، اور جب دل اس کا ہوا تو پیچھے بچا ہی کیا تھا؟ دل اور اصل دونوں بلاج بلوچ کے ہوئے تھے۔ پھر وہ جائے نماز سے اٹھ کے دوبارہ بستر پہ لیٹ کے موبائل اسکرین اسکرول کرنے لگی تھی، اور وہ اپنی پک جو پائلٹ کیپ میں تھی دوبارہ دیکھنے لگی۔ شاید یہ اس کی حسین ترین تصویر تھی، اس کے کیپٹن کی کیپ میں تصویر۔ وہ کون تھا؟ بے اختیار دل نے پوچھا تھا۔ وہ تھا میرا کیپٹن، اصل شہریار کا کیپٹن۔ اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی، اور پھر وہ آنکھیں موند کر شدت سے کھلکھلائی تھی۔ ایک عجیب سا سرور تھا اس احساس میں، محبت کے احساس میں۔